اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدا کی دی ہوئی توفیق سے سلسلہ دروس موضوع توحید آج سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے اور یقیناً اس موضوع پر زیادہ مطالعہ بھی نہیں کیا جاتا اور اس موضوع کو مجالس و محافل میں بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ عموماً یہ موضوع بہت ہی خشک موضوع سمجھا جاتا ہے اور اس موضوع کے متعلق بیانات اور معلومات اور دلائل بہت ہی کم ہوتے ہیں، انسان رجوع نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایسا موضوع ہے جس کو رسول اللہ نے بہت ہی اہمیت دی، ہر نبی نے، امام نے اس موضوع کو بہت ہی اہمیت دی۔ توحید کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ توحید بنیادی موضوع ہے، ایک ایسا موضوع ہے جو اگر معرفت نہ ہو کسی انسان کو توحید کی تو انسان دین کی شناخت سے محروم رہ جاتا ہے، اسلام کی شناخت سے محروم رہ جاتا ہے۔ توحید اس قدر اہم ہے کہ رسول اللہ نے سب سے پہلا کام جو معاشرے میں کیا وہ اس معاشرے کو توحیدی بنایا، اس معاشرے کے اندر توحید بتائی، یعنی لوگوں کو بتایا کہ سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، خدا واحد ہے، خدا یکتا ہے اور اس اللہ کی ذات کو واحد مانو۔ یہ اس قدر اہم تھا کہ رسول اللہ نے پہلا کام یہی کیا اور فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا واحد ہے، اسی کو یکتا مانو، اس کے علاوہ کسی ذات کو نہ مانو۔ کس قدر اہم موضوع ہے اور اس موضوع میں انسان کو وارد ہونا چاہیے تاکہ انسان اسلام کی صحیح شناخت حاصل کر سکے، اسلام کے متعلق معلومات حاصل کر سکے اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا اور شعور کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو وہ انسان سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں پر موجود ہے اور کس طرف یہ انسان جا رہا ہے۔ یہ تین سوال بہت اہم ہیں، اسی لیے مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ تین سوال اور ان کے جواب جانتا ہے خدا رحم کرے اس شخص کے اوپر کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ کہاں سے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بطن مادر سے آیا ہے، اور کہاں پر موجود ہے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں موجود ہے، اور کس طرف اس نے جانا ہے کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان قبر میں چلا جائے گا، بلکہ کہاں سے آیا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے وجود دیا ہے، اس کو کس نے خلق کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا آیا وہ انسان اس مقصد میں یا اس صراط کے اوپر موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اور کہاں جانا ہے یعنی جو مقصد تھا آیا اس مقصد تک پہنچا ہے یا مقصد تک نہیں پہنچا۔ یہ بہت اہم ہے، ہر انسان کو یہ سوال ذہن میں اٹھتا بھی ہے۔ اگر انسان دنیا سے فرصت پائے، اگر انسان معاملات سے فرصت پائے اور سوچے سمجھے تو یہ سوال اس کے ذہن میں حتماً اٹھتے ہیں کہ یہ انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں موجود ہے اور کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ پھر اسی طرح انسان ان سوالوں سے تھوڑا سا نکلتا ہے، پھر دیکھتا ہے اس وجود کو، اس ہستی کو، اس کائنات کو، تو پھر کہتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ کیسے وجود میں آیا، یہ سب کچھ، یہ اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات خدا کی یہ کس طرح بن گئی، کیسے خلق ہو گئی، کیسے بن گئی۔ تو اس کے پھر جواب کی تلاش میں نکلتا ہے، کتابوں کو چھانتا ہے،
مختلف معلومات لینے کی کوشش کرتا ہے، سائنس سے اس کا جواب لیتا ہے، باقی علماء سے اس کا جواب لیتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، شریعت سے اس کا جواب لینے کی کوشش کرتا ہے، تو شریعت تو اس کا جواب بہت واضح دیتی ہے، لیکن سائنس جو کہ تجربات پہ مشتمل موضوع ہے اور علم ہے، جو یہ نالج ہے وہ فقط آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ کے اوپر مشتمل ہے، یعنی جو چیز آبزرو کی جا سکے اور جس کا ایکسپیریمنٹ کیا جا سکے، مشاہدہ اور تجربہ، ورنہ جو چیز تجربے سے نہ گزرے اس کو سائنس نہیں مانتی ہے۔ سائنس خدا کو نہیں مانتی ہے، کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ خدا تجربے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو بالمشافہ یا آنکھ کے ساتھ یا کسی اور عضو کے ساتھ اس کا تجربہ کیا جا سکے۔ نعوذ باللہ، خدا ایسی چیز نہیں ہے، خدا ایسی ہستی نہیں ہے، تو پھر سائنس خدا کو نہیں مانتی، کیونکہ تجربے سے سائنس نالج ہی ایسا ہے which is based upon experiment and observation، اس کی بنیاد ہی observation اور experiment ہے۔ تو اس بنیاد پہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، تو سائنس کہتی ہے بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے وجود میں آ گئی۔ بگ بینگ تھیوری یعنی یہ دنیا فقط ایک گولا تھی، ایک بس بڑا سا ایک گولا تھی اور پھٹا، اور اس کے پھٹنے سے جناب سورج بھی بن گیا اور چاند ستارے بھی بن گئے، زمین، مشتری، وینس، سب کچھ یہ بنتا گیا، اور آخر کار پھر یہ پہلے بڑا گرم تھا، پھر یہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس طریقے سے خوب یہ باتیں، تو یہ قابل قبول باتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جب تک کسی شے کا کوئی سانع نہ ہو تو وہ چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو کیسے سائنس کہتی ہے کہ بس یہ گولا تھا اور بگ بینگ تھیوری ہوئی اور یہ بن گیا سارا کچھ؟ نہیں، وہ اس کے خالق کی طرف کیوں نہیں جاتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے؟ سائنس سے پوچھیں کہ اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کسی نے کوئی اچھا بہترین مقالہ لکھا ہے، تو کیا وہ لکھنے والے کے بغیر وجود میں آ گیا؟ اگر اخبار کا پیج موجود ہے تو اخبار کا جو پیج لکھا ہوا ہے یہ لکھنے والے کے بغیر وجود میں آ گیا، یا لکھنے والا موجود ہے؟ ہاں موجود ہے اس کے لکھنے والا، اس کے بغیر تو وجود میں نہیں آیا۔ گاڑی بنانے والا ہے تو گاڑی کب بنتی ہے؟ جب اس کے بنانے والا ہے تو بنی ہے نا۔ موبائل کے بنانے والا ہے تو موبائل میں ساری سائنس موجود ہے، لیکن سانے کو ادھر تو مان لیتے ہیں کہ ہاں موبائل کے ماننے والے، کائنات کے سانے کو کیوں نہیں مانتے کہ ہاں کوئی ہے ہستی جو اس کو بنا رہی ہے، کسی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، ایک نظم کے ساتھ، ایک پراپر طریقے اور منظم نظم کے ساتھ اس کو چلا رہی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو موجود ہو ہمیشہ اس کی علت موجود ہوتی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، اور یہ کائنات بھی اسی طریقے سے ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کس نے بنایا؟ تو پھر ضمیر سے اور فطرت سے آواز آتی ہے ایک ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو وجود دیا ہے، جو اس کائنات کو منظم طریقے سے چلا رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی کی ذات ہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ خدا کی تلاش میں سب سے پہلا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کہاں سے آیا، کہاں موجود ہے اور کس طرف جا رہا ہے، اور پھر خدا کی تلاش میں وہ کہتا ہے کہ کس نے اس ہستی کو بنا دیا، میرے وجود کو کس نے بنایا، میرے وجود سے خارج جو کچھ موجود ہے، وجودات ہیں، موجودات ہیں، ان سب کو کس نے بنا دیا۔ تو پھر اسی طرح انسان خدا تک پہنچتا ہے اور اس کو دلائل مل جاتے ہیں، اور یہ انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ مسلمان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ چونکہ خدا کے ساتھ متصل ہوتا ہے، خدا کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، خدا کو مانتا ہے، تو پھر اس کے اندر مایوسی، نا امیدی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن کافر جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا اور خدا کو نہیں مانتا، وہ کافر بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مایوسی آتی ہے تو اس کے لیے امید، سہارا، بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو چونکہ یہ اللہ پر ایمان و بھروسہ رکھتا ہے، خدا پر عقیدہ رکھتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ خدا ہی ہے جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ تو اس عقیدے اور بھروسے کی وجہ سے وہ تمام مشکلات سے باہر نکل آتا ہے اور وہ مشکلات
حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن کفار یا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، اور اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ آخرکار وہ سبب بنتے ہیں، ان کی مایوسی سبب بن جاتی ہے، دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مایوسی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں خودکشی کی ہے؟ کیوں اپنے آپ کو مارا ہے؟ کیوں گولی سے اڑا دیا؟ کیوں چھت سے کود گئے؟ کیوں دنیا سے بیزار ہو گئے؟ کیونکہ مایوس تھے۔ مایوسی کس میں آتی ہے؟ جو اللہ پر ایمان نہ رکھے، جو خدا پر ایمان نہ رکھے اس میں مایوسی آتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے اس میں مایوسی نہیں آتی ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے اللہ کی طرف سے مشکل ہے، اور یہ مشکل حل بھی خدا ہی کرے گا، خدا یہ تمام مشکلات حل کر دے گا۔ تو انسان کو اللہ پر ایمان و بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے خدا سے مدد مانگنی چاہیے، کسی انسان کسی اور ذریعے سے مدد نہیں بلکہ فقط اور فقط اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ خدا پر یقین انسان کو مایوسی سے نکال لیتا ہے، خدا پر ایمان رکھنا انسان مایوسی میں نہیں جاتا، اور جتنے لوگ بھی زندگی سے مایوس ہو کر خودکشی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خدا پر ایمان و یقین نہیں رکھتے، وہ خدا کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی سہارا موجود نہیں جو ان کو امید دلائے، جو ان کو سہارا دے۔ تو بس یہ امید اللہ پر اور اللہ پر ایمان و بھروسہ انسان کو سہارا دیتا ہے کہ انسان اچھے انداز میں اور بہترین انداز میں زندگی گزار سکے۔ بس عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ جب انسان شعور کے مرحلے میں داخل ہوا تو اس وقت وہ سوالات کے جواب جانے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں موجود ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں، اور اسی طرح ہمارا سانے کون ہے، اس کائنات کا سانے بنانے والا کون ہے؟ کیا خود بخود وجود میں آئی ہے؟ نہ، خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ ایک ہستی، ایک ذات ہے جو بنانے والی ہے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا، اگر کوئی تصویر بنا لے تو کوئی نہیں کہتا یہ تصویر خود بخود وجود میں آ گئی ہے، بلکہ یقیناً اس تصویر کے بنانے والا کوئی موجود ہے جو اس تصویر کو وجود دے رہا ہے۔ کوئی بھی چیز لکھنے والا اگر موجود نہ ہو تو کیسے وہ چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ بس الغرض کہ اس کائنات کا ایک سانے ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، ہم سب کو بنانے والی ایک ہستی ہے، ایک موجود، ایک وجود رکھنے والی ذات اور ہستی ہے، اور وہی خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستان کو، تمام عزیزان کو مطلع الفجر تعلیمی، تربیتی و فکری کارگاہ کے اندر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اس کارگاہ کے اندر جو موضوع آپ کے سامنے بندہ حقیر بیان کرے گا وہ احکام ہے، اور احکام کے اندر جو ہمارے زندگی کے اندر مبتلا احکام ہوں گے، زیادہ کوشش کی جائے گی کہ اس مختصر عرصے کے اندر ان احکام کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کے مطابق ہی آپ کے سامنے وضاحت پیش کی جائے۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہمارے لیے سب سے مین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اصل ہم اس منبع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، انسان کی پیدائش کے بعد، خلقت کے بعد، اب انسان کے اوپر خداوند متعال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر جب بھیجا اور رسالت کا اختتام کیا، رسول اکرم کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کے لیے احکامات کو وضع کیا، قوانین کو وضع کیا، اور رسول اکرم نے وہ قوانین لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ اب جو قوانین لوگوں تک پہنچائے ہیں ان کے اندر مختلف اقسام آتی ہیں، مختلف تقسیم آتی ہیں، اور اس تقسیم کے اندر جو پہلی تقسیم ہے وہ ہے اصول دین۔ اصول دین یعنی دین کی بنیادیں جن چیزوں پر قائم ہیں، توحید،
عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ 5 چیزیں اصول دین کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ درست ہونا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارا توحید کے بارے میں درست عقیدہ ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا نبوت ہو، اس کے بعد عدالت کے بارے میں، اس کے بعد امامت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ موجود ہے درست، تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ وہ پہلی چیز ہے اصول دین، اور اس کے اندر ہم نے اپنے عقیدے کی بنیاد پر اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنا ہے یا اس کا اظہار کرنا ہے۔ دوسرے جو قوانین خداوند متعال نے بتائے ہیں وہ ہیں فروع دین، یا جن کو احکام اور فقہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر فروع دین کی تعداد 10 ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی اور تبرہ۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں کہ جو خداوند متعال نے انسان کے لیے یہ فرق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دین کے اندر ان کی حیثیت شاخوں کی ہے، یعنی ان کے ذریعے سے ایک پودا جو ہے وہ ایک خوبصورت درخت بن سکتا ہے۔ اگر ان قوانین کے مطابق عمل کیا جائے، ان کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری جائے، تو ایک خوبصورت پھلدار پودا، ایک درخت ہمارے سامنے نکل سکتا ہے۔ اور تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے اخلاق، کہ اگر عقیدہ بھی درست ہو اور احکامات پر عمل بھی کیا جا رہا ہو، لیکن اس کے اندر اخلاق موجود نہ ہو، تو پھر وہ احکامات اپنی اعلی منزلت تک، اعلی مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جو تیسری چیز موجود ہے وہ اخلاق موجود ہے۔ اب ان تینوں میں سے جو ہمارا احکام کے اندر، فقہ کے اندر جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا، وہ ہم نے کیسے جاننا ہے؟ وہ ہم نے اس طرح جاننا ہے کہ جو پہلا ہے اصول دین، اس کے اندر ہم نے اپنے ذاتی عقیدے کے مطابق عمل کرنا ہے، کہ ہمارا توحید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہمارا عدالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہمارا نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہمارا امامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور ہمارا قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اور جو مسائل اخلاق کے ساتھ منسلک ہیں، جو مسائل اخلاق کے موضوع کے اندر، گفتگو کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، وہ مسائل بھی اسی طرح ہیں کہ اس کے اندر اوپر ہمارا جو ہے وہ اس عنوان سے ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر اور مزین کر سکتے ہیں۔ اور ایک جو درمیان والی چیز رہ گئی وہ تھا احکام، فقہ۔ اس کے اندر ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے، کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیسے ہمیں ان قوانین کا علم ہو جن کو احکامات کہا جاتا ہے، جن کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمارے اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ احکامات بیان فرمائے، اور اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے بعد کے وصیین کو، اپنے نائبین کو یہ حکم صادر کیا کہ اپنے اس امت کے اندر، اس رسول اکرم کی امت کے اندر ان احکامات کو بیان کیا جائے، ائمہ اطہار۔ اور جب وہ سلسلہ ائمہ اطہار ہمارے 12ویں امام پر آ کر حضور امام کے زمانے سے نکل کر غیبت امام کے زمانے میں منتقل ہو جاتا ہے، لیکن غیبت امام کے زمانے میں بھی امت امام تو موجود ہے، تو اس امت کو ان احکامات تک کون پہنچائے گا، اس امت کو وہ احکامات کون بتائے گا؟ اس کے لیے جو چیز ضروری ہے اور جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس امت نے جب ان احکامات کو عمل کرنا ہے تو اس کے 3 راستے اس کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ پہلا راستہ، میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ اس کو اپنی کاپیوں پر بھی نوٹ کریں تاکہ آپ کو یہ چیزیں بعد میں بھی کام آئیں۔ پہلا راستہ ہے اجتہاد کا، کہ ایک شخص ائمہ اطہار کی احادیث، ائمہ اطہار کی روایات، قرآن کریم کی آیات اور مختلف علوم پڑھ کر اس قابل ہو جائے کہ وہ قرآن کریم سے اور روایات ائمہ معصومین سے اپنے لیے حکم نکال سکیں۔ یعنی اس نے نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، یہ حکم وہ قرآن کریم کی آیت سے اور ائمہ معصومین کے فرامین سے اخذ کر سکے۔ اس کمال کو، اس مرتبے پر جو شخص فائز ہو جائے وہ کہلاتا ہے کہ یہ شخص درجہ اجتہاد پر فائز۔ اور یہ ایک علمی مقام ہے، علمی مرتبہ ہے کہ جس کے اندر ایک تعداد
لوگوں کی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ذریعہ، دوسرا طریقہ کار ان احکامات کو جاننے کا کیا ہے کہ اگر آپ درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکے، درجہ اجتہاد تک آپ کی رسائی ممکن نہیں، آپ کی علمیت اتنی نہیں، آپ نے اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہے، تو پھر جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسے کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جو درجہ اجتہاد پر موجود ہو، یعنی آپ نے ایک صاحب علم کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو اس معاملات کے اندر، ان چیزوں کے اندر علم دے، آپ کو یہ احکامات بیان کرے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے مقام تقلید، کہ آپ نے کسی مجتہد کی تقلید کرنی ہے، کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ آپ نے اس کے فتویٰ کے مطابق گزارنی ہے۔ اور تیسرا کام اس احکامات کے جاننے کا وہ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر ایک شخص نہ مجتہد ہے اور نہ وہ تقلید کرتا ہے تو وہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہے۔ احتیاط پر عمل کرنے والا شخص وہ شخص ہے کہ جو فقط اپنے لیے اتنی زیادہ علمیت نہیں رکھتا کہ مجتہد بن جائے، اور اتنا کم علم بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت پڑے، بلکہ وہ خود اپنی جستجو سے، کوشش سے فقط اپنے لیے اس حکم کو کچھ حد تک جان کے سمجھ کے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ کے سامنے میں ایک دے دوں کہ بالفرض نماز کے بارے میں ہمیں شک ہو گیا کہ نماز میں اگر ہم تیسری رکعت میں بالفرض ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسری رکعت میں ہیں، اور ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ ہماری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اب تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب مجتہد ہوگا تو وہ فوراً اس کے علم میں ہوگا، اس کو پتہ ہوگا، وہ جان چکا ہے پہلے اس بات کو کہ ائمہ معصومین کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ اور جو شخص احتیاط پر عمل کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس نماز کو بھی پورا کرے گا اور احتیاطاً ایک نماز اور بھی پڑھے گا، کیونکہ وہ احتیاط پر عمل کر رہا ہے، وہ اپنے لیے اس مشقت کو جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ لیکن ایک شخص جو مجتہد بھی نہیں ہے، احتیاط پر بھی عمل نہیں کر رہا، وہ شخص کیا کرے گا؟ اس مسئلے کے اندر اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرے گا کہ میرے مجتہد نے اس مسئلے کے اندر کیا حکم بیان کیا۔ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر شک ہو جائے تو چوتھی رکعت پر بنا کر رکھ کے نماز کو مکمل کیا جائے اور ایک رکعت اضافی پڑھی جائے بعد میں، تو وہ کام کرے گا۔ اور اگر اس نے کہا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں، کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے، تو وہ کام پھر یہ شخص انجام دے گا۔ پس جو اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ مجتہد بھی نہیں ہیں اور اگر آپ احتیاط پر بھی عمل نہیں کرتے تو جو تیسری چیز واجب اور ضروری ہے وہ ہے تقلید۔ اور تقلید کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا خمس، یہ تمام عبادات و معاملات اس کے قبول ہوں خداوند متعال کی بارگاہ میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی عالم مجتہد کی تقلید کرے۔ اور اگر وہ کسی عالم مجتہد کی تقلید نہیں کرتا اور اس اجتہاد کا انکار کرتا ہے اور تقلید پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے جتنے اعمال ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال اس کے کسی بھی کام میں نہیں آئیں گے۔ خوب یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے درسوں کے اندر ہم موضوع کو مزید کھولیں گے کہ اس تقلید کے، جب ہم نے تقلید کرنی ہے تو پھر مجتہد کی شرائط کیا ہونی چاہیے، ہم نے اس سے فتویٰ کیسے لینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو آہستہ آہستہ اس موضوع کو ہم آگے چلائیں گے۔ آخر میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جو شخص مجتہد ہے اور اس کی آپ نے تقلید کرنی ہے، اس کے فتویٰ پہ آپ نے عمل کرنا ہے، تو دور حاضر میں جو سب سے عالم مجتہد مرجع ہمارے سامنے موجود ہیں وہ رہبر معظم سید علی خامنائی ہیں، کہ جو اس وقت عبادات و معاملات کے اندر دونوں حیثیت سے دنیا کے اندر عالم حیثیت رکھتے ہیں۔ اور مجتہد عالم یعنی کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاملات و عبادات دونوں میں، تو پھر ہماری ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کریں۔ اور تقلید کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروسیس یا لمبا چوڑا ہمارے لیے مشکل بات نہیں ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر تقلید کرنا ضروری ہے، کہ ہم انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج صرف موضوع کا تعارف کروایا گیا آپ کو کہ ان تین میں سے کس کی طرف آپ نے جانا ہے۔ خوب وہ شخص جس کے اوپر پتہ چل جائے اس کو کہ میرے لیے تقلید ضروری ہے، تو اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں تقلید کے لیے۔ فقط بیٹھے بیٹھے ابھی آپ بیٹھے ہوئے نیت کریں
کہ آج سے بالفرض میں رہبر معظم کے فتویٰ کے مطابق عمل کروں گا، تو یہ آپ کی تقلید آج سے شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے بعد جو بھی عمل آپ انجام دیں گے ان کے فتاویٰ کے مطابق آپ انجام دیں تو آپ کا یہ عمل جو ہے وہ درست شمار کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کسی کے عمل کو جو ہے وہ فتویٰ یا ان کے حکم کے مطابق بیان نہیں کرتے، جو خداوند متعال کی کتاب سے، جو رسول اکرم کی سنت سے انہوں نے اخذ کر کے حکم بیان کیا ہے، تو پھر وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ تمام شرکائے کارگاہ خصوصاً جوانان عزیز کو درس شناخت قرآن میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر آپ جوانان کے ساتھ اس مکالمے اور اس درس و تدریس کا موقع ملا۔ عزیزان محترم، جہاں آپ دیگر بہت سارے موضوعات اس وقت سن رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں، ان تمام موضوعات میں ایک بنیادی اور اہم ترین موضوع جس سے آشنائی اور جس سے انس بہت ضروری اور اہم ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لیکن چند گزارشات میں، چونکہ آج ہماری پہلی نشست ہے اور پہلا درس ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے یہ توقع ہوگی کہ آپ ان تمام اصول و ضوابط اور ان شرائط کا خیال رکھیں گے۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کے سامنے موجود تو نہیں ہیں اور اس اسکرین کے پردے کے پیچھے آپ مجھے سن رہے ہیں، اور دیگر بھی جو دروس اور جو علماء آپ کی خدمت میں بیانات فرما رہے ہیں ان سب کو آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ان اصول اور ضوابط اور ان رولز کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہے جو ایک کلاس روم کے اندر جن کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اس وقت جو درس میں موجود ہیں، اور آج ہماری پہلی کلاس ہے اور انشاءاللہ چند دن تک ہماری یہ کلاسز اور یہ دروس جاری رہیں گے، تو جیسے ایک کلاس میں، ایک اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں، مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس حتماً ایک نوٹ بک ہونا ضروری ہے، ایک کاپی آپ کے پاس ہو، کچھ نوٹس ہوں جس کے اوپر آپ اہم نکات اور پوائنٹس ضرور لکھیں جو اس درس کے اندر آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، کیونکہ انہی پوائنٹس اور انہی نکات کے پیش نظر آپ سے امتحان بھی لیا جائے گا اور اسی امتحان کی بنیاد پر آپ کا رزلٹ بھی مرتب کیا جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھیں گے، وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک پینسل اور کاپی لازمی ہونی چاہیے، نوٹ بک ہو یا نوٹس ہوں، یا اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر آپ یہ پوائنٹس نوٹ کر سکیں، وہ آپ کے پاس ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ دروس پڑھ رہے ہوں، کارگاہ اٹینڈ کر رہے ہوں، اگر آپ موبائل پر سن رہے ہیں دروس یا لیپ ٹاپ پر ہیں یا کسی بھی اور ڈیوائس کے اوپر ہیں، کوشش کریں کہ چونکہ مختصر ہیں، یہ زیادہ طولانی دروس نہیں ہیں، آپ کو پورے دن میں سے چند گھنٹے ہی دینے ہیں، مشکل سے 2 گھنٹے آپ کے صرف ہونے، خیال رکھیں کہ ان دروس کے دوران کوئی خلل نہ ہو، آپ کوئی کال ریسیو نہ کریں، کوئی میسج کا رپلائی نہ کریں، کوئی واٹس ایپ کے اوپر کسی کو رپلائی نہ کریں۔ 15-20 منٹ کے لیے جب آپ ایک درس اور کلاس سن رہے ہیں تو پوری توجہ سے اس درس یا کلاس کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کو غور سے آپ سنیں اور آپ کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے۔ وہ چیزیں جو آپ کی توجہ ہٹا دیتی ہیں ان سے دور ہو کر بیٹھیں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کہیں جی میں نے تو ہینڈ فری لگا لی ہیں اور مجھے کسی اور کی آواز نہیں آ رہی، اور آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جب گھر والے آپ کے مثلاً ٹی وی دیکھ رہے ہیں، والد صاحب آپ کی خبریں سن رہے ہیں، تو آپ وہیں پر بیٹھ کے یہ درس
سننا شروع کر دیں، ایک نظر آپ کی جو ہے وہ درس پر ہو اور ایک نظر آپ کی جو ہے وہ ٹی وی پر ہو، پھر نہ قرآن کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، نہ آپ کو خبریں سمجھ میں آئیں گی۔ لہٰذا یہ اس چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ جو آپ سب سے پابندی کی جس کی توقع ہے کہ جب آپ یہ کلاسز یہ دروس لیں تو کوشش کریں کہ دن میں ایک وقت اپنے لیے معین کریں اور روزانہ 10 دن تک اسی وقت یہ ساری کلاسز آپ اٹینڈ کریں، تاکہ آپ کے اندر ایک ڈسپلن اور نظم و انضباط بھی پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو آپ نے صبح اٹھ کر یہ کلاسز لے لیں، درس سن لیے، کارگاہ اٹینڈ کر لی، اگلے دن آپ جو ہے وہ رات کو 12 بجے سنتے ہیں، اس سے اگلے دن جو ہے وہ دن میں 3 بجے سنتے ہیں، تو اس سے ڈسپلن پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس ڈسپلن کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو اس درس کے لیے خصوصی طور پر ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم اس درس میں قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں گے، قرآن کے بارے میں چند باتیں کریں گے، قرآن سے جو ہے وہ ہدایت لینے کی کوشش کریں گے، تو اس درس میں خصوصاً آپ کے پاس قرآن کریم آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ وہ قرآن اگر آپ کے پاس کتابی شکل میں ہے تب تو سب سے بہترین ہے کہ کتابی شکل میں ہو، اگر بالفرض نہیں بھی ہے تو کم از کم آپ کے پاس موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں کسی ڈیوائس کے اندر وہ صورتیں اور وہ آیات کھلی ہوئی ہوں جن کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے۔ تو آج کی ہم بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 سے اپنی بات شروع کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شکوہ اور ایک شکایت بیان کی جو رسول اللہ امت کے بارے میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش کریں گے۔ وہ کیا شکایت ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ آپ نے قرآن کھولنا ہے، اس وقت آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا یقیناً، اگر نہیں ہے تو جا کر لے آئیں، اپنے کسی بہن بھائی سے کسی بڑے سے منگوا لیں اور سورہ فرقان کھولیں اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کھولیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن روز محشر جب تمام لوگ، تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اپنے حساب اور کتاب کے لیے، اب آپ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سب، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سب لوگ جمع ہیں، سب مسلمان جمع ہیں، پہلے سے لے کر آخری مسلمان تک سب مسلمان موجود ہیں، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین موجود ہیں، جن میں قرآن کے حافظ بھی ہوں گے، جن میں قرآن پڑھانے والے بھی ہوں گے، جن کے اندر قرآن کو چھاپنے والے بھی ہوں گے، جن کے اندر قرآن سینٹر کے انچارج بھی ہوں گے، ٹیچر بھی ہوں گے، جو بچے اندر پڑھتے ہیں وہ بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ اور وہاں رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ قرآن کی یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے یعنی میری امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا۔ مہجور کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، مہجور کا مطلب ہوتا ہے ایسے چھوڑ دینا کہ دوبارہ پکڑنے اور دوبارہ لینے کی توقع ہی نہ ہو۔ بالکل کسی چیز کو آپ جب چھوڑ دیتے ہیں، مثلا آپ مہجور کا لفظ نکلا ہجرت سے، جب آپ ہجرت کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو آپ دوبارہ اس مثلا ایک گھر آپ چھوڑتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو دوبارہ اس گھر یا اس محلے میں آپ کی جانے کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں اس سے بہتر گھر میں ہم جاتے ہیں۔ مہجور کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ایسے چھوڑ دیں کہ دوبارہ اس کو اپنانے اور لینے کی آپ کے اندر امید اور توقع نہ ہو۔ تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا۔ اب یہ تو بڑی حیرت والی بات ہے، یقیناً آپ توجہ کر رہے ہوں گے، بڑی حیرت والی بات ہے۔ وہ اس طرح کہ یا رسول اللہ، قرآن سب سے زیادہ چھپتا ہے، قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، قرآن کے لاکھوں حافظ دنیا میں موجود ہیں، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو یاد کرتے ہیں لوگ، قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے، وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، ریسرچ سینٹر یا تعلیمی سینٹر، وہ قرآن کے ہیں۔ سب سے زیادہ تحفوں میں جو کتاب دی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔
تو آخر رسول اللہ یہ شکایت کیوں کریں گے؟ جب اتنا زیادہ اس کتاب کو اپنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، مقابلے ہوتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کے ماہ رمضان میں اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس کے باوجود رسول اللہ شکایت کیوں کریں گے؟ رسول اللہ شکایت اس لیے کریں گے کیونکہ ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لی، ہم نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی۔ قرآن ہے کتاب ہدایت، یہ آپ نوٹ کریں بات، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ آپ کے پاس آپ کی کاپیوں میں لکھا ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو اس کا ایک فلیکس بنا کر یا چارٹ بنا کر اپنی الماری پر یا اپنی کتاب پر یا اپنے گھر کے دروازے پر، اپنے کمرے کے دروازے پر لکھنا چاہیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن صرف گھر میں رکھنا نہیں ہے کسی خوبصورت جگہ پر، قرآن صرف اس وقت نہیں پڑھنا جب خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار بزرگ دنیا سے چلا جائے تو اس کی قل خوانی کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے، قرآن خوانی کے لیے ہم نے قرآن صرف پڑھنا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے جو ہم نے روز پڑھنی ہے۔ کم از کم یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ آپ نے کم از کم ایک پیج قرآن کا روزانہ پڑھیں، چاہے وہ آپ موبائل سے پڑھ لیں، آپ جہاں جس شکل میں بھی قرآن آپ کے پاس ہو، لیکن ایک صفحہ ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب ہدایت کی ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور مسلمانوں نے ہدایت اس طرح حاصل نہیں کی جو اس کا حق بنتا ہے، اسی لیے رسول اللہ یہ شکایت کر رہے ہیں۔ اور ہم کیوں یہاں پر اس کارگاہ میں آئے ہیں، میں کیوں یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ کیوں مجھے سن رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شکایت رسول اللہ کریں وہ ہم سے نہ کریں، ہمارا نام اس لسٹ میں نہ ہو، اس فہرست میں نہ ہو جس میں ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، بلکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے قرآن کو اپنا لیا۔ اور اسی مطلب کو سمجھنے کے لیے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں اور کچھ قرآنی آیات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نہج البلاغہ سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ نمبر 176، یہ آپ نوٹ کر لیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اس خطبے کے اندر، آگاہ ہو جاؤ جس کے پاس قرآن کریم ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس قرآن نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے پرکھا اور دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے یا اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے؟ وہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ جیب میں قرآن رکھا ہوا ہو، اب آپ کہیں جی میری تو جیب میں آغا صاحب قرآن رکھا ہوا تو میرے پاس سب کچھ ہے، اور جس کی جیب میں قرآن نہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ کہ جس کے پاس ہدایت ہے، یعنی قرآن سے جس کا تعلق ہے، جو قرآن سے ہدایت لیتا ہے اس کے پاس سب کچھ، اور جو قرآن سے ہدایت نہیں لیتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین آگے فرماتے ہیں، پس ہر درد کی دوا خود قرآن کریم میں تلاش کریں اور مشکلات پر غلبہ پانے کے لیے قرآن سے مدد طلب کریں۔ امام کیا فرما رہے ہیں اس خطبہ نمبر 176 میں؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، اور اپنے بڑوں کو بھی کہنا ہے کہ اس کو نوٹ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ کیا امام فرما رہے ہیں کہ ہر درد کی دوا قرآن ہے اور ہر مشکل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ قرآن سے جب انسان ہدایت لیتا ہے تو قرآن، مثلا میں عرض کروں، ایک بیماری جو اس وقت موجود ہے وہ یہ کہ بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایسے نہیں ہوں گے جو اپنے والدین کا احترام نہ کرتے ہوں، ان کا کہنا نہ مانتے ہوں، میں ایسے عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ ایک بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ والدین کی بے احترامی، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، والدین کا کہنا نہ ماننا، والدین کے احکامات کو رد کر دینا، والدین کی بات نہ ماننا، یہ ایک بیماری سمجھ لیں، ایک بیماری ہے۔ یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج قرآن کے اندر ہے۔ وہ کیسے علاج؟ کس طرح علاج ہوگا؟ کیا آپ قرآن کو اپنے مثلا چوم لیں گے، سر پہ رکھ لیں گے تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں، قرآن کے اندر اس کی ہدایت موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو،
اپنے والدین کے اوپر احسان کرو، یہ دوا ہے اس کی، یعنی ہدایت ہے کہ والدین کے ساتھ تمہارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو بھی مشکل ہے، مثلا ایک اور مشکل میں عرض کروں، جیسے امام فرما رہے ہیں، ایک مشکل ہے اس وقت فرقہ واریت، مسلمان ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اور جدال والی حالت ہے۔ فرقہ واریت ایک آفت ہے، ایک فتنہ ہے مسلمانوں میں، یہ ایک مشکل ہے جس کا علاج، جس کا حل قرآن میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اتحاد اور وحدت سے رہو تو یہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ ہر دوا قرآن میں موجود ہے، ہر مشکل کا حل قرآن میں موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ تو ابتدائی طور پہ میں نے چند نکات عرض کیے، اور ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ یہ کارگاہ اور یہ مختصر دروس صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے، آپ کو ایک موضوع کی طرف لانے کے لیے۔ بعد میں ایسا نہیں کہ آپ کہیں جی میں نے تو 10 دن کی ورکشاپ اٹینڈ کر لی ہے آن لائن اور اب پورا سال میری چھٹی ہو گئی ہے۔ 10 دن اللہ کے، وہ بھی دن میں 2 گھنٹے، باقی 355 دن، باقی 355 ڈیز جو ہیں وہ میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اب اس توجہ کی اور اس رہنمائی کے بلبوتے پر آپ نے اپنے باقی دنوں کو گزارنا ہے۔ ہم یہ کریں گے ان مختصر دنوں میں، جو چند دن میں آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، کہ ہم قرآن کی کچھ صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کو یاد کریں گے، ان صورتوں کو ہم ان کا ترجمہ پڑھیں گے، ان صورتوں کے اندر جو اہم مطالب ہیں جس لیے وہ صورت نازل ہوئی ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ان چند دنوں میں ہم نے بس یہ کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ ایک صورت یاد کرنی ہے، دوسرا صورت کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور تیسرا یہ کرنا ہے کہ اس صورت کے اندر جو اہم باتیں اور اہم مطالب پیش کیے گئے ہیں، جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ضروری باتیں اس کے اندر کی ہیں، وہ باتیں ہم نے یاد کرنی ہیں، ان باتوں کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، اور وہ باتیں ہم نے ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ آج جو صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور جس میں چند اہم باتیں آپ کو میں بتاؤں گا، اور ہم مل کے اس کو پڑھیں گے بھی، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ضروری نکات ہیں وہ بھی میں آپ کے پاس آپ کو بیان کروں گا، اور آپ نے اس کو نوٹ بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے اپنے پاس۔ وہ صورت ہے سورہ قدر۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کو اس کے اندر بیان کیے گئے اہم مطالب بتاؤں اور اس کا ترجمہ بتاؤں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے اسی درس کے دوران یہ صورت جو ہے ایک خوبصورت قاری کی آواز میں تلاوت ہوگی، آپ نے ساتھ ساتھ تلاوت کرنی ہے، اور 2-3 مرتبہ اس کو تلاوت کرنا ہے۔ چونکہ ہمارے درس کا وقت کم ہے، ہم 1 مرتبہ چلائیں گے، لیکن آپ نے بعد میں اس کو ایک دن، آپ کا یہ کام ہے کہ کل تک آپ نے یہ صورت پوری آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ نے اس کو دہرانا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور آپ نے یاد کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ اور آج جو صورت ہم پڑھیں گے اور جس کے اہم مطالب آپ کے سامنے میں رکھوں گا، جو اہم باتیں اس کے اندر ہوئیں اور کیوں یہ صورت نازل ہوئی، وہ صورت ہے آج جو عرض کرنی ہے وہ ہے سورہ قدر، جو قرآن کی 97 نمبر صورت ہے، سورہ قدر۔ چلیں، آپ اس سے پہلے کہ میں اس کے اندر اہم مطالب بیان کروں، آپ اس صورت کو سنیں اور تلاوت کریں۔ سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ جی، امید ہے کہ آپ نے تلاوت بھی کی ہوگی اور آپ نے یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں اور اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اس کو اور دہرانا بھی ہے اور بار بار پڑھنا بھی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جب آپ کریں تو یاد کرنے کے جب آپ یاد کر رہے ہو تو اس وقت تو دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو قرآن کی آیات کو دیکھ کر اور صفحے سے کتاب سے اس کی تلاوت کیا کریں، چونکہ روایات میں یہ آیا ہے کہ جو بچہ قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے، جو اولاد قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتی ہے، اس کا اجر اور ثواب اس کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، ترجمہ اس کا دیکھیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک، پہلی آیت، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے سال بھر کی ہر بات کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے صبح طلوع صبح تک، یعنی طلوع فجر تک۔ اب آپ اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں اس کو جلدی سے نوٹ کریں، ہمارے کلاس کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ پہلے یہ کہ اس صورت میں یہ بیان ہو رہا ہے، ان آیات میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ دوسری بات، شب قدر کیا ہے آپ کو معلوم نہیں، یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شب قدر کی اہمیت آپ نہیں سمجھتے کہ کتنی عظیم رات ہے۔ تیسری بات اس میں کیا ہوئی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور عظیم رات ہے۔ چوتھی بات اس میں کیا ہوئی ہے کہ اس رات کو فرشتے اور روح بھی ایک فرشتے کا نام ہے، اللہ کی طرف سے زمین پر آتے ہیں، کیا لے کر؟ پورے سال کے احکامات لے کر۔ اور پانچویں بات یہ ہوئی کہ فجر تک یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اس میں جو اہم مطلب، ظاہر ہم یہاں پر تفسیر نہیں کر رہے، وقت بھی ہمارا کم ہے، صرف اہم مطلب جو اس کے اندر موجود ہیں کچھ وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سارے مطالب اہم ہیں، ہم یہاں پر ایک دو مطالب عرض کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ یہ وہ رات ہے شب قدر جو ماہ رمضان میں راتیں جن میں آپ عبادات کرتے ہیں، خصوصاً یہ وہ رات ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا یہ قرآن کی رات ہے، قرآن کا مہینہ ماہ رمضان، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور دوسری بات جو اہم اس میں کی گئی وہ یہ کہ یہ قدر کی رات ہے، قدر یعنی مقدر کی رات ہے، اور فرشتے اس میں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ اس رات میں ایک مومن نے، ایک انسان نے اللہ کے سامنے اپنا نصیب اور اپنا مقدر مانگنا ہوتا ہے اللہ سے عبادت کر کے۔ عشاء سے لے کر مغرب سے لے کے فجر تک وہ جو جاگتا ہے، عبادات کرتا ہے، وہ کیوں؟ کہ اپنے پروردگار سے سال بھر کے لیے اپنے مقدر کو اور نصیب کو طلب کرے۔ ان دونوں باتوں کو آپس میں جوڑیں اور آج کا ہمارا درس ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ ایک تو قرآن کی رات ہے اور دوسرا یہ مقدرات کی رات ہے، یہ نصیب کی رات ہے، جس کو ہم نصیب کہتے ہیں، قسمت کہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت ساری لکھ دی اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، جیسے اللہ نے لکھ دیا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ساری بات ایسی نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی ہم نے قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی ہدایت کے روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اسی بات کے ساتھ آج کا درس ختم، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خمینی ای امام، 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 ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق بیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام،
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند. پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خشم پیکار می کنند، به آنان که با قلم نواحی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می کنند. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد. و این بندگی و این بار فقر و جد به سر تا سر جهان، به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از تو خم. مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق بیا، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنی اس اسلامک کارگاہ کے اندر، 19ویں اسلامک کارگاہ کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو آن لائن کیا تھا کووڈ کی وجہ سے، اور اس دفعہ بھی ہم اس کو آن لائن کر رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں کو، جوانوں کو ہماری طرف سے جو ہے مبارکباد ہو کہ آپ دوبارہ اس میں جو دوست دوبارہ شرکت کر رہے ہیں اور جو پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں، آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے اندر کی نیکی، آپ کے ماں باپ کی نیکی ہے کہ جو آپ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف آپ کو کروا دوں۔ میں سلمان انکل ہوں، سلمان حیدر زیدی، اور انشاءاللہ یہ ہم ایک تاریخ کا سفر، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو کہ جن دوستوں نے شرکت کی تھی کہ ہم نے ایک سفر طے کیا تھا اور بڑی سرعت کے ساتھ وہ سفر طے کیا تھا، اور وہ سفر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا یہ ہم نے تاریخی سفر طے کیا تھا۔ اور اس میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز، موویز اور جسے کہتے ہیں اینیمیشن، یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ اگر آپ دوستوں نے وہ دیکھا ہے، یقیناً آپ کو وہ بہت پسند آیا ہوگا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے ہم نے اس طرح کیا ہے کہ بہت سارے سوالات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو اس دفعہ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انقلاب اسلامی۔
جی ہاں، ہماری سرحد کے اوپر ایک بہت بڑا یعنی اس سینچری کا سب سے بڑا انقلاب، اور وہ کون سا انقلاب تھا؟ انقلاب اسلامی ایران۔ گو کہ وہ اسلامی انقلاب ایران کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ رونما ہوا ہے، اور لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت مرتب ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ انقلاب امام زمان سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ جی ہاں، یہ ایک پیش خیمہ ہے امام کے انقلاب کا، امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کا، جس کا ہم سب یعنی شیعہ ہو یا سنی ہو، ہم سب اس کا جو ہے وہ شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو سب سے پہلے کہ آپ کے یہ انکل سلمان انکل انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سفر بہت صورت سے لیکن آپ کی توجہ کے ساتھ ہم یہ طے کریں گے، اور یقیناً آپ اس کے اندر بہت سارا انٹرسٹ لیں گے۔ ہاں، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، تو ہم بہت ساری چیزیں یعنی بہت ساری گتھیاں اس میں کھلیں گی، بہت سارے مسائل انشاءاللہ اسی میں حل ہوں گے۔ میں اپنے دوست محمد زیغم بیٹے کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس سفر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے، اور یقیناً کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آئیں گے اور آنے بھی چاہیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سوال جو ہوتا ہے نا وہ مفتاح العلم ہے۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، یعنی اگر چابی لگاتے ہیں نا آپ کسی تالے کے اوپر، اور اس کے پاس ایک بڑا سا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور دروازہ کھلتا ہے ایک بڑا سا ہال آپ کے سامنے، ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سوال کے ساتھ بھی ہے کہ جو سوال ہے جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر آشکار ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں۔ اب کیونکہ ہمارا اس طرح کا سوال و جواب کا سلسلہ، کیونکہ ہم آن لائن ہیں، تو کوشش تو یہ کریں گے کہ آپ اپنے سوال و جواب ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ ہماری سائٹ کے اوپر بھیجیں، اور ہم اس کے بھی کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں۔ لیکن آپ سب دوستوں کی طرف سے جو ریپریزنٹیشن ہے وہ زیغم بھائی کے اوپر ہے، اور زیغم بیٹے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو بھی سوال ہیں سمجھ لیں جو آپ کے ذہنوں میں وہ آپ کے سوالوں کے ترجمان ہوں گے اور ہم سے سوال پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ یقیناً انقلاب اسلامی ایران یعنی جو ہمارے پڑوس میں ملک ہے ایران، جس سے ہماری 2-2.5 ہزار کلومیٹر کی سرحد بھی ملتی ہے، اور یہ اتنا بڑا انقلاب ہے، بہت کم جو ہے نا اس کے اوپر بات ہوئی ہے، بہت کم۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کبھی بھی کسی چینل، سوشل میڈیا، یعنی یوں کہیے ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا، اور یا کسی اخبار، کسی میگزین میں بھی آپ نے اس کے بارے میں نہ کوئی آرٹیکل، نہ کوئی آپ نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا۔ تو یہیں سے پروپیگنڈے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس کو بالکل جو ہے نا وہ اس کے اوپر جسے کہتے ہیں ان کو ہر طرف سے اس کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہے اور چھپایا گیا کہ انقلاب آیا کیسے۔ اچھا، یہ ایک انقلاب جو ہے نا یہ ہے جسے کہتے ہیں نا سرمشق۔ سرمشق معلوم ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، نہیں۔ اچھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی مطلب ہاں ایک چیز سوری آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ کبھی کبھی جو اصطلاح ہوتی ہے نا ٹرمینالوجی وہ بہت سخت ہو جاتی ہے، یعنی اردو ذرا ثقیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر کہیں بھی آپ محسوس کریں کہ جی ہماری اردو تھوڑی سی ثقیل ہو گئی ہے، یعنی اصطلاح جو ہے مشکل استعمال کر رہے ہیں، تو آپ فوراً مجھے انٹرپٹ کریں گے، روکیں گے، اور پھر میں آپ کو اس کو انگلش میں بھی سمجھا دوں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست انگلش میں بہتر سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اس ٹرمینالوجی کو آپ کو انگلش میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری کیا بات ہو رہی تھی کہ جیسے ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ اگر ہم کوئی مشکل اصطلاح یعنی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، سوال یہ تھا کہ نا سرمشق کس کو کہتے ہیں؟ سرمشق وہ ہوتی ہے جو ایک ٹیچر جو ہے نا ایک بورڈ کے اوپر وہ لکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ ایک جملہ ٹیچر لکھتا ہے ایک بورڈ کے اوپر، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے ہر اسٹوڈنٹ اس کو دوبارہ لکھے، اس کی مشق کرے، یعنی وہ جو جملہ لکھا جاتا ہے بورڈ کے اوپر بڑا بڑا اس کو کہتے ہیں سرمشق، اور جس کی مشق یعنی پریکٹس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی سرمشق کی اسی جملے کی بار بار لکھنے کی پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ امام خمینی نے جو کر کے دکھا دیا نا وہ ہے سرمشق، اور پھر باقی تمام قوموں نے اور باقی تمام ممالک نے جو ہے اس کی اب مشق کرنی ہے، وہی چیز اب ریپیٹ کرنی ہے تمام ملکوں میں، اور وہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انقلاب امام مہدی علیہ السلام کا اسی طرح ہوگا کہ جب ساری دنیا میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے انقلاب برپا ہوگا،
بات آپ کو سمجھ. اچھا اس انقلاب کے بارے میں نا بے تحاشا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بے تحاشا پروپیگنڈا ہوا ہے. اور پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ ابھی کسی ان لوگوں کے ذہنوں میں جو ابھی تک ہے ایک خاکہ کہ انقلاب کہاں سے آیا ہے، کہتے ہیں جی فرانس سے آیا، انقلاب فرانس سے آیا. اور کبھی کبھی تو وہ ہماری جو پچھلی حکومت تھی جو ان صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ لندن چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، امام جو تھے وہ پیرس چلے گئے تھے، اور بولا بھی جاتا ہے کہ انقلاب کیسے آیا، فرانس سے آیا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم سب سے پہلے انقلاب سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم امام خمینی کے بارے میں بھی جاننا پسند کریں گے، ہے نا، کہ امام خمینی تھے کون اور ان کے خاندان تھا کہاں سے، ان کا تعلق کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مزید اس پہ تبصرہ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ انقلاب آیا کیسے، ہے نا. دنیا والوں کے سامنے بالخصوص مغربی ممالک کے نظیر میں امام کی جو شخصیت ابھر کر آئی اس میں اتنی تازگی تھی کہ جس کی نظیر ان لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی. وہ سیاہ امامہ اور سفید داڑھی دنیا والوں کے لیے ایک ایسی نئی تصویر تھی کہ جو قدیمی قصوں کے علاوہ تاریخ اور تاریخی کتابوں کے دل سے وجود میں آئی ہو. دنیا والوں کے لیے امام کی ہر چیز سے ایک نئی خوشبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کا نام روح اللہ بھی. دنیا بھر کے اخباری نمائندوں اور سیاستدانوں کے ذہن میں جو سوال بار بار ابھر کر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ خمینی کا تعلق کس انقلابی گروپ سے ہے، ان کا موازنہ کس سے کیا جا سکتا ہے، ابراہیم لنکن، لینن، چرچل یا پھر ہٹلر، موسولینی یا بسانِ دوگل. ہمیں عبد الناصر کی یاد آنے لگتی ہے یا پھر نہرو اور کاسٹرو کی اور شاید ہم سے گوارا کی، لیکن خمینی ان سب سے مختلف تھے. 20ویں صدی میں رونما ہونے والے اسلامی انقلاب کی قیادت کی کہ جس کا کامیاب ہونا یقینی تھا. امام نہ ہی کمیونسٹ تھے، نہ امپیریلسٹ اور نہ ہی تو نیشنلسٹ. وہ کسی خاص ملت کے رہبر ہونے کے بجائے ایک اسلامی رہبر تھے اور ان کا شعار نہ شرقی تھا نہ غربی بلکہ صرف و صرف جمہوریہ اسلامی تھا. امام کے سر پر جو کالا امامہ تھا اس کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اعراب مکہ سے ہے، لیکن وہ خود 20ویں صدی کی ابتدا میں ایران کے ایک چھوٹے سے دیہات میں متولد ہوئے. امام خمینی کے آباء و اجداد کا مکے سے خمین تک کا سفر ہزاروں کلومیٹر کا تھا کہ جس میں 1000 سال لگ گئے. مکہ مکرمہ 20ویں صدی کی ابتدا میں 1400 سال پہلے امام کے آباء و اجداد یہاں رہا کرتے تھے اور یہیں سے آپ کی نسبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں نواسے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تک پہنچتی ہے. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام شیعہ کے 12 اماموں میں سے 7ویں امام ہیں. امام خمینی کے جد اعلیٰ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے خلیفہ بنی عباس المہدی کے اصرار پر مدینے کو خیر آباد کہا اور عراق چلے گئے. وہاں بنی عباس کے مختلف زندانوں میں رہنے کے بعد دیار غیر میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی. آپ اپنے وطن سے دور غربت میں دفن ہوئے. ابھی بھی آپ کا مرقد مطہر عراق کے ایک شہر کاظمین میں چاہنے والوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے. امام کے فرزندوں نے عراق میں بغداد کے علاقوں میں سکونت اختیار کی اور پھر سادات موسوی کے نام سے یہ خاندان مشہور ہونے لگا. کچھ مدت کے بعد ان کے ایک گروہ نے ایران کے ایک شہر نیشاپور کی طرف ہجرت کی اور کچھ مدت بعد وہاں سے کشمیر چلا گیا. کشمیر میں اس خاندان نے پیغام اسلام کو عام کرنا شروع کیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی اور پھر یہ سلسلہ سید میر حامد حسین موسوی تک پہنچا کہ جو روح اللہ کے تیسرے جد ہے.
یہ امام خمینی کی ولادت سے 250 سال قبل کا واقعہ ہے کہ جب میر حامد حسین کے یہاں دین علی شاہ کی ولادت ہوئی، لیکن حامد حسین اور دین علی شاہ کشمیر کے ظالم حاکموں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے مزار اب بھی کشمیر میں موجود ہیں۔ دین علی شاہ کے ایک بیٹے کا نام احمد تھا کہ جو علوم دین کی تکمیل کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف کا سفر کرتے ہیں۔ چونکہ احمد جزیرہ نما ہندوستان کے شہر کشمیر سے نجف آئے تھے، لہذا اپنے ساتھیوں کے درمیان احمد ہندی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن نجف میں وہ زیادہ دن نہیں رہے۔ اس زمانے میں قمین ایران کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ صفوی خاندان کے تحت تسلط زندگی گزار رہے تھے کہ جو کافی کمزور ناتواں ہو چکے تھے، لہذا وہاں کے مالکان اور زمینداران عوام کے مال و دولت پر ناجائز قبضہ کرنے لگے۔ نتیجتاً لوگوں نے مجبور ہو کر ایک وفد نجف بھیجا تاکہ اس زمانے کے دینی رہبر آیت اللہ العظمی سید محمد شیرازی سے اپنی حالت زار کی شکایت کریں اور ان سے مدد کی درخواست کریں۔ آیت اللہ شیرازی نے سید احمد موسوی سے فرمائش کی کہ وہ وفد کے ساتھ خمین جائیں۔ احمد ہندی موسوی اپنے مرجع وقت کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے خمین کے لوگوں کے ساتھ ایک نئی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ خمین کی عوام سید احمد ہندی کو قاضی کے طور پر معین کرتی ہے تاکہ ان کی آپسی اختلافات کو ختم کریں۔ انہیں رہنے کے لیے ایک ایسا گھر دیا جاتا ہے جو دیکھنے میں قلعہ لگتا تھا۔ اس میں 2 مینار تھے، ایک مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف۔ اسی گھر کے صحن میں قضاوت کے تمام امور انجام پانے لگے۔ سید احمد حکم صادر فرماتے تھے اور ان کے چند نگہبان اور خادموں کے ذریعے اس پر عمل درآمد ہوتا تھا، خاص طور سے وہ احکام کہ جو زمین کی تقسیم کے سلسلے میں صادر ہوتے تھے۔ سن 1864 میں سید احمد ہندی کے یہاں فرزند کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام مصطفیٰ رکھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ بعد میں مصطفیٰ خمینی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس طرح امام خمینی کے اجداد ایک ایسے سفر کے بعد جسے لگ بھگ 1000 سال لگ گئے ایران میں سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ جگہوں کے بدلنے کی وجہ سے اس خاندان کا نام بھی بدل گیا، لہذا خمین میں رہنے کے سبب موسوی اور ہندی کے بعد خمینی کے نام سے مشہور و معروف ہونے لگے، وہ نام کہ جو اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ سید مصطفیٰ کی شادی آیت اللہ مرزا احمد مجتہد کی صاحبزادی ہاجرہ کے ساتھ قرار پاتی ہے۔ آپ کے یہاں مرتضیٰ اور نور الدین نامی 2 فرزند کی ولادت ہوتی ہے اور اب دونوں تیسرے فرزند کے انتظار میں تھے۔ ہاجرہ کہ جو امید سے تھیں اپنے شوہر کے انتظار میں دن کاٹ رہی تھیں۔ چونکہ ان کے شوہر شہر کے لوگوں کے ساتھ ظالم زمینداروں اور حاکموں کا قلع قمع کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لہذا وہ دعا کر رہی تھیں کہ ان کے شوہر اور شہر کے تمام افراد صحیح و سالم اپنے گھر لوٹ آئیں، لیکن اس سے پہلے کہ باپ اپنے شہر لوٹ کر آتا تیسرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ 20 جمادی الثانی سن 1320 مطابق 24 ستمبر 1902 کے دن اسی کمرے میں ہاجرہ کے یہاں تیسرے فرزند کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام روح اللہ رکھا جاتا ہے۔ ماں اور بیٹا اپنے باپ کے انتظار میں تھے، لیکن جناب سید مصطفیٰ پلٹ کر نہیں آتے ہیں۔ جی دوستوں، آپ نے دیکھا کہ امام خمینی کا تعلق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عباسی خلیفہ المہدی نے مدینہ سے ان کو جو قید کر کے اور پھر ان کو عراق کی شہر جو آج کل کاظمین ہے وہاں پر ان کو جو پہلے جلا وطن کیا، اور امام کو 16 سال امام قید میں رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 16 سال، اور امام علیہ السلام کو مختلف طریقے سے ٹارچر دے کے، اور پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ امام کو ہارون رشید جو خلیفہ تھا عباسی، اس نے پھر زہر دے کے امام کو شہید کیا۔ تو امام کی جو اولاد تھی وہی عراق میں پھر رہی، اور یہ سادات موسوی کے نام سے
موجود تھے اور امام کے مشن کو یہ آگے لے کے چلے. لیکن جب ان کے اوپر عراق کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا ان سادات موسوی، ان پہ بہت ظلم ڈھائے گئے. یعنی اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو جو سادات موسوی کے اوپر بھی بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے، ان کو جسے کہتے ہیں شہید کیا گیا، ان کو جلا وطن. یہاں سے پھر جب ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تو وہ پھر وہاں سے ہجرت کر کے ایران کی سرزمین میں نیشا پور آئے، اور پھر نیشا پور سے ہجرت کر کے وہ پھر کشمیر میں گئے. اور یہاں پر امام کے جو پر دادا تھے اور ان کے جو دادا تھے، دونوں کو جو وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے شہید کیا. اور جی دوستوں، آپ نے دیکھا کہ امام خمینی کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف، ٹھیک ہے، کہ امام خمینی تھے کون. امام خمینی کا جو تعلق ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تو پتہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، اور امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو یہ جو لڑی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، ڈائریکٹ لڑی، یہ ان کا تعلق ان سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. تو تقریباً آپ دیکھیں 1000 سال پہلے جو تھے یہ ان کے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، اس وقت جو امام کا دور ہے وہ ہے بنی جو ہے عباس جو ہے وہ ہیں، ان کی حکومت ہے، پوری دنیا میں ان کی حکومت ہے، کیونکہ بنو امیہ کے انہوں نے حکومت کو ٹاپل کر کے پھر بنو عباس آ گئے تھے. لیکن بنو عباس بھی جو تھے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تاریخ میں، انہوں نے بھی سادات کے اوپر اور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بہت مظالم ڈھائے، اور امام کو مدینے سے جو ہے نا وہ انہوں نے قید کر کے اور پھر وہ عراق لے آئے تھے، ٹھیک ہے. اور عراق کے شہر کاظمین میں امام کی شہادت ہوتی. کاظمین بغداد کے بالکل قریب ہی ہے. جن دوستوں نے وہاں کی زیارت کی ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ امام کو 16 سال جو ہے نا امام کو مختلف اس طرح دور میں امام کو قید میں رکھا گیا، اور امام کو ہر طریقے سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہر طریقے سے انہوں نے اذیتیں دیں، اور یہاں تک کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ان کو زہر دے کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا. امام کی جو اولاد تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یہ سادات موسوی کے نام سے مشہور ہوئے، اور انہوں نے بھی دین کی ترویج اور دین کے ابلاغ کے لیے بھرپور اپنی کوششیں کی، اور اسی لیے پھر حکومت کے زد میں آئے اور عتاب میں آئے، اور پھر جو ہے نا حکومت نے ہر قسم کے، یعنی سادات موسوی کے اور بھی بہت مظالم ڈھائے گئے. ان کو زندان دیواروں میں چن دیا گیا، ان کو جو ہے نا قید و سلاسل کا پابند کیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ ان کا عراق میں رہنا مشکل دوبر کر دیا. اور پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے، یہ سادات موسوی نے ہجرت کر کے یہ جو ہے نا ایران کے شہر نیشا پور میں آ گئے. اچھا، یہاں پر ایک سوال کہ جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ جو امام موسیٰ کی جو نسل تھی وہ سادات موسوی کا ہے، تو آج کل جیسے ہم سنتے ہیں کہ سادات کاظمی، تو یہ کیا سادات موسوی اور کاظمی سیم ہے؟ اس زمانے میں نا سادات موسوی کے نام سے نا یہ مشہور ہوئے، بعد میں پھر کاظمی سید کے نام سے. لیکن یہاں پر جو جسے کہتے ہیں نا غور طلب بات یہ ہے کہ امام کی جو ہے نا، یعنی امام خمینی کے جو آباء و اجداد ہیں، یہ سارا خاندان علماء کا خاندان ہے. یعنی یہ سارا خاندان علماء کا خاندان تھا. نیشا پور میں بھی انہوں نے ایران میں جا کے تبلیغ اسلام میں کیا، اور وہاں پہ بھی جو مشکلات جھیلیں، اس کے بعد سے پھر یہ وہاں سے ہجرت کر کے، جب زمین ان کے لیے وہاں پر بھی تنگ کر دی گئی تو وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے، ہندوستان کشمیر میں. اور کشمیر میں جو ان کے پر دادا تھے حامد علی موسوی، اور ان کے جو پر دادا تھے وہ ان کا نام تھا دین علی شاہ. دین علی شاہ اور حامد علی موسوی یہ دونوں بھی علماء تھے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اور کام کرتے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے کیا. لیکن جو اس وقت کے ظالم حکمران تھے ان سے ان کا وجود جو تھا نا وہ برداشت نہیں ہوا، اور پھر دونوں کو شہید کیا گیا. یعنی یہ شہداء کا خاندان ہے، یہ علماء کا خاندان ہے امام خمینی کا. یہ بات بہت قابل غور ہے کہ یہ علماء کا خاندان ہے جنہوں نے دین کے لیے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا تھا. تو امام کے پر دادا حامد علی موسوی اور ان کے پر دادا جو تھے وہ دین علی شاہ، دونوں کو شہید کیا گیا کشمیر میں، جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے، ہندوستان میں ہے. وہ ان کو دونوں کو شہید کیا گیا، اور پھر دونوں کے مزار آج بھی کشمیر میں موجود ہیں. جی ہاں.
وہاں سے ان کے جو بیٹے تھے احمد علی، تو وہ پھر پھر دوبارہ سے یعنی یوں کہیے کہ دینی تعلیم کے لیے کشمیر سے ہجرت کر کے اب عراق کی سرزمین نجف میں آ جاتے ہیں، جہاں مولا علیہ السلام کا روضہ بھی ہے۔ اب جو احمد جو تھے، کیونکہ یہ ہندوستان سے آئے تھے تو احمد ہندی کے نام سے مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مطلب ان کی پوری نسل میں مطلب کہ علماء چلتے ہوئے آ رہے ہیں، علماء کی شہادت ہے، ہاں علماء بھی، اور ان کی قربانیاں دین کے لیے، یعنی یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ ان کی قربانیاں دین کے لیے۔ جی ہاں، اب جو احمد ہندی نے وہاں پہ نجف اشرف کے اندر جو دینی تعلیم کے لیے جب گئے تھے، اور وہ ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ خمین جو تھا، ایک ایران میں ایک چھوٹا سا شہر وہ ہے، شہر ہے چھوٹا سا یا ایک گاؤں ہے، ٹاؤن کہہ لیں، چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، وہاں سے ایک وفد جو ہے وہاں پہ عراق میں آئے، آیت اللہ شیرازی تھے ان کے پاس، اور انہوں نے یہ کیا، کیونکہ صفوی حکومت تھی، اور صفوی حکومت بھی بہت ظالم حکومت تھی، بادشاہت تھی تو ایران میں، تو وہ بھی وہاں پہ، اور یہ آہستہ آہستہ صفوی حکومت کیونکہ کمزور ہو رہی تھی اس زمانے میں، تو اس زمانے میں جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، وہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا فعال ہو گئے تھے، اور لوگوں کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ شروع کر دیا تھا، قتل و غارت شروع کر دی تھی۔ تو وہاں کے ایک وفد ان ڈاکوؤں سے اور ان لٹیروں سے تنگ آ کے انہوں نے ایک وفد بنایا، اور آیت اللہ شیرازی جو کہ اس وقت نجف میں تھے ان کے پاس بھیجا کہ ہمارے اس مشکل کا حل بتائیے، ہمارے لیے کوئی قاضی، کوئی ایسا آپ معین کر دیں جو ہمارے مسائل کو، آپس میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی حل کر سکے، اور جو بیرونی ہے مثال کے طور پہ یہ جو ڈاکو ہیں ان سے بھی ہمیں بچا سکے۔ اچھا، یہ جو صفوی حکومت تھی، صفوی حکومت بھی کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی حکومت تھی، تو یہ بھی ظالم تھے؟ یہ بھی ظالم تھے، کیونکہ دیکھیں اسلامی شیعہ حکومت اور جسے کہتے ہیں بادشاہت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ جی ہاں، تو جب یہ احمد ہندی خمین پہنچے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، اور ان کو ایک قلعہ نما گھر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے قضاوت کے جو فرائض کو انجام دیا، اور لوگ ان سے بہت مطمئن تھے۔ ان کے ہاں جو فرزند پیدا ہوئے، اور وہ تھے امام خمینی کے والد، اور ان کا نام تھا مصطفیٰ خمینی کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ اچھا، مصطفیٰ خمینی کے ہاں بھی جب ان کی شادی ایک آیت اللہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، یعنی امام خمینی کی جو والدہ تھیں وہ بھی آیت اللہ کی بیٹی تھیں، اور ان کے ہاں جو سب سے بڑے فرزند تھے، یعنی امام خمینی کے سب سے بڑے بھائی، وہ مرتضیٰ نام تھا ان کا، مرتضیٰ پسندیدہ کے نام سے وہ مشہور ہوئے، اور اس کے بعد جو دوسرے فرزند تھے نور الدین نام تھا ان کا، اور پھر امام خمینی کی ولادت ہوتی ہے۔ جب امام خمینی کی ولادت ہوتی ہے تو امام خمینی کے والد اس وقت یہی جو ڈاکو تھے ان کے مقابلے کے لیے وہ باہر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے امام خمینی کی ولادت، یعنی امام خمینی کی عمر ابھی 6 ماہ ہو چکی تھی، وہ آگے ہی وہ واپس گھر نہیں لوٹے تھے کہ یہاں تک کہ ان کے والد کی شہادت کی خبر موجود، یعنی یوں کہیں کہ وہ بچپن میں ہی 6 مہینے کی عمر میں امام خمینی یتیم ہو گئے تھے، اور ان کے والد شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ سید مصطفیٰ کے قتل کے بعد ان کے گھر والے خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، خاص طور سے امام خمینی کی پھوپھی صاحبہ خانم۔ امام خمینی کی پھوپھی، امام خمینی کی پھوپھی وہ شخصیت تھی کہ جب سید مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے تہران جانے کا قصد کیا کہ جب تک مصطفیٰ کے قاتلوں کو نہ پکڑ لوں تہران سے نہیں لوٹوں گی۔ امام خمینی کی پھوپھی تہران میں شاہ کے دربار میں پہنچی اور اپنے بھائی کے قاتل کو طلب کرنے لگی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ چلی جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آغا مرتضیٰ پسندیدہ اور دوسرے بچوں کو ساتھ لیا، تہران گئی اور کہا کہ یہ ان کے بچے ہیں، ہمیں ان کا قاتل چاہیے۔ 6 مہینے تک وہیں رہیں، آخر کار قاتل کو لے کر ہی خمین گئی اور وہاں پھانسی دے دی، اور اس طرح آقا مصطفیٰ کا قاتل مارا گیا۔
کم سن روح اللہ نے 5 مہینے کی ہی عمر میں یتیمی کا داغ دیکھا۔ 6 سال کی عمر میں امام نے مکتب جانا شروع کیا اور ملا ابو القاسم سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور 1 سال میں پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد استاد اعتماد العلماء کی شاگردی کی اور ان سے حساب اور ریاضیات کا درس حاصل کیا۔ خمین کے دشت میں روح اللہ نے اپنے بچپن کے بہترین ایام کا تجربہ کیا۔ وہ ریاضی میں ماہر تھے، اچھی دوڑ لگانے والے اور بہترین تیراک تھے۔ اسی طرح گھوڑ سواری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اسی 10-12 سال کی عمر میں آپ کے پاس ایک بندوق تھی۔ امام اچھا نشانہ لگاتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر میں جو بندوق ان کے پاس تھی اس کو اسی گھر میں مٹی میں دبا کر رکھا کرتے تھے۔ روح اللہ اسی گھر کے صحن اور دیواروں کے درمیان بڑے ہوئے اور اپنی ماں، پھوپھی اور بھائی سید مرتضی پسندیدہ کی نگرانی میں پروان چڑھے۔ امام خمینی 10-12 سال کی عمر میں ہی معمم ہو گئے تھے۔ امام خمینی اور ان کے بڑے بھائی آغا مرتضی بچپن سے ہی ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ جب خمین کی سڑکوں پر نکلتے تھے تو لوگ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ بھی 10-12 سال کے بچے کی تعظیم کے لیے۔ 10-12 سال کی عمر میں ہی اتنا رعب و دبدبا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بظاہر ایران میں قاجاریوں کا کافی نفوذ تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عملاً روس اور برطانیہ کا نفوذ تھا، لہذا ایران کا آدھا شمالی حصہ روس کے اختیار میں تھا، اور اسی طرح معاہدے کے مطابق جنوب کے تمام تیل کے ذخیرے برطانیہ کے اختیار میں تھے، اور 20ویں صدی کے اوائل میں ملک کے پورے جنوبی خطے پر بغیر کسی رکاوٹ کے برطانیہ حکمرانی کرنے لگا۔ ابھی سن 1907 تمام بھی نہ ہو پایا تھا کہ ان لوگوں نے مل کر قانونی طور پر ایران کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی تمام منافتوں کو لوٹ لیا اور سنگین قرض کا بوجھ اس پر لاد دیا۔ روس اور برطانیہ کے اس نفوذ کے بعد علماء دین کی رہبری میں قاجاریوں کی شہنشاہیت اور روس و برطانیہ کے خلاف ایرانیوں میں انقلاب کی لہر دوڑ گئی، اور یہ انقلاب مشروطہ کے نام سے معروف ہوا۔ علماء دین اور ان میں سر فہرست آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری نے سن 1906 میں شاہ قاجار مظفر الدین شاہ کو نیا قانون اساسی قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے نزدیک روسی فوجیوں نے جب امام خمینی کے گاؤں پر قبضہ کر لیا، روح اللہ کی عمر 12 سال کی تھی۔ آپ نے روسی فوجوں اور توپوں کو دیکھا کہ جو خمین اور اس کے اطراف کے گاؤں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ امام نے فرمایا ہے، میں بچپنے میں بھی اپنے پاس بندوق رکھتا تھا۔ کیوں ایک 14-15 سال کا لڑکا بندوق رکھتا ہے؟ کیونکہ جب حملہ ہوتا تھا تو لوگ امام کے گھر میں پناہ لیتے تھے۔ امام کے گھر میں جو کہ 2 برج تھے وہ مورچے کی طرح تھے، لہذا لوگ اپنے اموال لٹ جانے کے خوف سے انہیں امام خمینی کے سپرد کر دیتے تھے۔ امام کی شخصیت انہی ایام سے اجاگر ہوئی۔ امام اس برج میں جاتے تھے اور حملہ وروں پر گولیاں چلاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور ہمارے بھائی دونوں گولیاں چلاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جنگ کے زمانے میں بھی امام نے فرمایا کہ ابھی بھی میں بندوق اٹھا سکتا ہوں، بلکہ اب تو زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ جب ہمارے اوپر دشمن کی یلغار ہو رہی تھی تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی۔ میرے پاس بچپن سے ہی ایک بندوق رہتی تھی جسے میں چلانے کی مشقت کرتا تھا۔ جب دشمن کا حملہ ہوتا تھا تو ہم خندق میں ہی پناہ لیتے تھے اور وہیں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ حالات بہت ہی نازک اور خوفناک رخ اختیار کر چکے تھے۔ دشمن نے اپنی رشا دوانیوں کا سلسلہ قائم رکھتے ہوئے اچانک خمین پر قبضہ کر لیا۔ اس کا مقابلہ ہمیں ہی کرنا تھا، سو ہم نے بھی اس کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا۔ 1917 میں
15 سالہ روح اللہ کی والدہ خانم ہاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور زغم بیٹے نے بھی، آپ نے کوئی چیزیں نوٹ کی اس میں؟ جی، اس کے اندر ہم نے ساری ابتدائی ان کی زندگی امام خمینی کی ہم نے اس کے پتہ چلا کہ مطلب ان کی کیا، ان کے مطلب کیسے انہوں نے دینی تعلیم شروع کی، اپنی حاصل کری، اور مطلب انہوں نے کس کس چیز میں وہ ماہر تھے، جیسے انہوں نے شوٹنگ کا انہوں نے، اور جنگ کے بارے میں بھی ان کے زمانے میں ہمیں پتہ چلا ہے۔ ایسے ہی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 10 سال کی عمر میں وہ اور ان کے بھائی مرتضیٰ جسے پسندیدہ، وہ معمم ہو گئے تھے، یعنی ان کو امامہ مل گیا تھا، اور لوگ وہاں کے خمین کے لوگ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ جہاں سے جاتے تھے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور 10 سال کی عمر میں، جیسے زغم بیٹے نے بتایا، کیونکہ رشین تھے، انہوں نے حملہ کر دیا تھا، قاجار حکومت تھی، اور شاہ قاجار جو تھے وہ ابھی کمزور ہو گیا تھا، تو وہ انہوں نے خمین کے اوپر رشینز نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، اور امام خمینی 10 سال کی عمر میں انہوں نے بندوق اٹھائی اور وہ لڑے، انہوں نے جہاد کیا 10 سال کی عمر میں۔ اور جیسے کہ زغم بیٹا بتا رہے ہیں کہ وہ ہر چیز میں، مثال کے دوڑ میں، جمناسٹکس میں، ہر چیز میں وہ آگے آگے حصہ لیتے تھے۔ جی ہاں، دیکھا ایسی مکمل ان کی ماشاءاللہ شخصیت۔ مطلب اس چیز سے آج کل کی یوتھ کو مطلب کافی انسپریشن مل سکتی ہے کہ مطلب بالکل اتنی بڑی شخصیت اور وہ اتنی ساری چیزوں کے اندر۔ بالکل، اور آپ دیکھیں کتنے بہادر تھے کہ 10 سال کی عمر میں وہ انہوں نے بندوق اٹھائی اور باقاعدہ طور کے اوپر لڑائی لڑی۔ جی آپ کے بھائی سید مرتضیٰ پسندیدہ نے آپ کی سرپرستی کی۔ روح اللہ خمین میں جو کچھ پڑھ رہے تھے 2 سال بعد اسے مکمل کر چکے تھے، لہٰذا جناب پسندیدہ نے انہیں مشورہ دیا کہ اعلیٰ دینی تعلیمات کے لیے عراق چلے جائیں۔ آقا پسندیدہ نے سید سے کہا، اس زمانے میں امام خمینی سید کے نام سے جانے جاتے تھے، ان سے کہا اگر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے ساری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو یا گھر ہو یا چاہے روزمرہ کی زندگی کی ضرورتیں ہوں۔ تم جا کر علم حاصل کرو اور دین کے خادم بن کر لوٹنا۔ اس لیے امام اپنے بڑے بھائی آقا پسندیدہ کے بہت زیادہ عزت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آقا پسندیدہ ان کے والد کے برابر ہیں۔ وہ ایک ہوشیار اور عقلمند شخص تھے، اسی بنا پر جب انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ ان کے رشد کے لیے خمین چھوٹا ہے، لہذا وہاں سے قم کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں پر نیک، صالح، عارف، سچے اور اچھے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے رشد کرتے ہیں۔ روح اللہ خمینی نے 1919 میں جب ان کے 18 سال مکمل نہ ہوئے تھے، خمین کو عراق کے دینی مدرسے میں جانے کے خاطر ترک کیا، لیکن آپ نے ابھی یہاں قیام بھی نہ کیا تھا کہ مدرسہ عراق سے قم منتقل ہو گیا اور ابھی تک قم ہی میں ہے۔ روح اللہ نے اپنے علمی دروس کو حوض علم قم میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی سرپرستی میں شروع کیا۔ وہ ایام قاجار حکومت کے آخری ایام تھے۔ روح اللہ نے اپنی حوزوی دروس میں علم فقہ کو حوض علم قم کے بزرگ اساتذہ خاص کر آیت اللہ خان ساری اور آیت اللہ حائری یزدی کے نگرانی میں آغاز کیا، لیکن صرف فقہی دروس کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ علوم عقلیہ یعنی منطق، فلسفہ اور اسی طرح عرفان کے دروس بھی حاصل کیے۔ علم کے ساتھ ساتھ روح اللہ نے عرفان اور تقوی میں بھی کافی رشد حاصل کیا۔ شدید سردی کا زمانہ، حوض مکمل برف سے جمع ہوا تھا، اتنی غضب کی سردی پڑ رہی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے بستر سے نکل سکے۔ اس کے باوجود امام خمینی جبکہ ایک کم سن طالب علم تھے، ہاتھ سے انہوں نے حوض کے برف کو توڑا، اس پانی سے وضو کیا اور نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے۔
کم میں امام کا پڑوسی کہتا ہے کہ میں اذان کے وقت مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، ابھی اذان بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے لگا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سوچا کہ باہر کوئی ضرورت مند ہے، باہر گیا، دیکھا کہ امام خمینی کے گھر کے اطراف میں جو باغ ہے وہاں کوئی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ امام خمینی کو نہیں پہچانا، بہت اچھا لگا کہ کون ہے جو رات میں اس طرح رو رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ان کی نماز ختم ہوئی تو دیکھا کہ روح اللہ خمینی تھے۔ روح اللہ کے کچھ اساتذہ جیسے آیت اللہ العظمی تبریزی، شاہ آبادی اور خانساری انقلاب مشروطہ میں پیش تھے۔ اسی سے ان کے شاگردی کا مزاج بھی انقلابی بن گیا۔ اس وقت حوزہ علم قم کی فضا صرف روحانی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر علماء سیاسی سرگرمیوں سے دور رہتے تھے، اور پچھلے بادشاہوں کی حکومت کے شکنجوں دھمکیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ جس سے حوزہ روبرو ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے علماء مجبور تھے کہ حوزے کو صرف دینی تعلیمات تک ہی محدود رکھیں۔ اس وقت کے علماء اور اساتذہ صرف احکام شرعی اور حلال و حرام بیان کرتے تھے، انہیں لوگوں کی سماجی، سیاسی اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے مسائل میں دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن روح اللہ کبھی کبھی قم سے تہران جا کر اور پارلیمنٹ کی نشست میں شرکت کیا کرتے تھے اور مختلف نمائندوں کی تقاریر اور خاص کر شاہ کے مخالف آیت اللہ سید حسن مدرس کی تقریروں کو سنتے تھے۔ یہ بات یقینی ہے کہ حضرت امام ہمیشہ شہید مدرس کے رابطے میں رہے ہیں، اور اس بات کو خود امام نے آثار میں اشارتاً ذکر کیا ہے اور اپنی یادگار چیزوں میں سے بیان کرتے ہیں۔ کسی ایک مسئلے میں جہاں مدرس تھے وہیں امام بھی تھے، اور امام نے اپنے بیانات میں اس رابطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس جلسے میں مدرس تھے میں بھی اس جلسے میں تھا، یا مثلاً اس زمانے میں جب پارلیمنٹ میں سیاسی بحث ہوتی تھی تب بھی۔ جی دوستوں، آپ نے دیکھا کہ جب امام خمینی کی جو ہے عمر 16 سال ہوتی ہے اور ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ والدہ کے انتقال کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ میں علم دین کے لیے میں اپنی سرزمین یعنی خمین کو چھوڑ کے، وہ ایران کا ایک شہر تھا، اس کا نام عراق تھا، عراق جاتا ہوں، اور پھر عراق میں جو مدرسہ تھا وہ بعد میں یہ قم میں شفٹ ہو گیا تھا، تو پھر وہاں سے انہوں نے قم میں جا کے اپنی دینی تعلیم حاصل کی۔ اور وہ جو زمانہ تھا جب امام تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو امام نے صرف فقہی علوم تک اپنے آپ کو نہیں رکھا، بلکہ عرفان، منطق، فلسفہ، یہ تمام جو ہے نا انہوں نے علوم حاصل کیے۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے بولا کہ منطق ہو گیا اور یہ اور فلسفہ وغیرہ، تو اس کے مطلب انگلش میں مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ منطق یعنی لاجک، جی ہاں۔ فلسفہ تو معلوم ہی آپ کو کہ فلسفہ کس کو کہتے ہیں، عرفان، یعنی ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اندر تقویٰ اور عرفان کو بھی نا رشد دیا، خالی یہ نہیں کہ ایک جسے کہتے ہیں ساری علم حاصل کیا، بلکہ اپنے اندر جو تھا نا، وہ جو اندر کا انسان ہے اس کو بھی بیدار کیا۔ امام، آپ کو شاید معلوم ہو، امام جو تھے نا حافظ قرآن بھی تھے، بہت کم عمری میں انہوں نے 1 سال میں جب یہ چھوٹے تھے تو قرآن کو بھی حفظ کر لیا تھا۔ تو اس وقت جو تھے نا امام سیاست میں بھی بہت دلچسپی لیتے تھے، ابھی ینگ تھے، ابھی 16 17 18 سال ان کی عمر تھی، اور دین کے علوم دین کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی، جبکہ اس وقت جو تھے قم کے جو باقی اساتذہ تھے تو وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ جب شاہ قاجار تھا، اس وقت قاجاری حکومت تھی، تو کیونکہ وہ اس کے ان کے اوپر جو مظالم ڈھاتے تھے، ان کے مشکلات، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے دور کر لیا تھا، تو دین اور سیاست کے اندر جدائی کر دی تھی۔ لیکن امام کیونکہ ابھی جوان تھے اور وہ سیاست کے اندر بہت دلچسپی رہتے تھے، بقول امام خمینی کہ دین عین سیاست است، سیاست عین دین است۔
لیکن دیکھیں جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کافی یہ بھی جیسے علماء سو کی آپ نے پہلے بات کہی تھی شروع میں، یہی بہت ساری مسکنسیپشن ڈال دیں کہ سیاست اور دین بالکل الگ چیز ہے، کہ مطلب حکومت لبرل ہو اور دین الگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں بنیادی یہ بات ہے، جس طرح زیغم بیٹا اشارہ کر رہے ہیں، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ دین اور سیاست کے اندر جدائی. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یہ جدائی کس نے ڈالی دین اور سیاست میں تاریخ میں؟ بنو امیہ وغیرہ. جی جو بنو امیہ میں امیر شام جو تھا، اس نے سب سے پہلے حکومت میں آنے کے بعد یہ سب سے پہلے یہ کہا کہ بھئی دین آج سے دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے. دین اور سیاست میں یعنی امام خمینی کہتے تھے کہ اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کا دھڑ ہو اور اس کے سر کو جدا کر دیا جائے. تو اگر کسی انسان کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیں گے تو پھر وہ دھڑ کسی کام کا نہیں رہتا، اس کا بلکہ وجود کے علاوہ اس کی شناخت بھی نہیں رہے گی. اگر کسی کا سر نہ ہو اس کی شناخت بھی نہیں رہے گی. یعنی دین کی شناخت دین اپنی شناخت کھو دیتا ہے اگر دین کو سیاست سے. یعنی آپ یوں دیکھیں نا کہ کیا رسول اللہ نے سیاست کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ رسول اللہ نے سیاست کی تھی. رسول اللہ نے جنگیں لڑی تھی کہ نہیں لڑی تھی؟ احد، بدر، احد، خندق، ٹھیک ہے نا، یہ خیبر، یہ ساری جو ہیں یہ جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، یہ غزوے رسول اللہ نے لڑے تھے. معاہدے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ وہ غزوہ حدیبیہ جو معاہدہ جو صلح حدیبیہ کیا، اور اسی طرح اپنے سفیر بھیجے تھے کہ نہیں. یہ سارے سیاسی عمل ہیں نا. تو جب صدر اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کر رہے ہیں تو پھر دین میں اور سیاست میں جدائی کیسی؟ مولا علی نے سیاست کی کہ نہیں کی؟ امام حسن نے سیاست کی کہ نہیں کی؟ امام حسین نے سیاست کی کہ نہیں کی؟ دین اور سیاست جدا نہیں ہے. یہی چیز امام خمینی اپنے زمانے میں انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا، اپنے زمانے کے علماء کو بتایا. علماء اجتناب کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے سیاست میں حصہ لیا تو لا محالہ حکومت کے عطاب کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو سیاست. علامہ اقبال نے اسی چیز پہ اشارہ کیا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. یعنی علامہ اقبال بھی اس نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ اگر دین سے سیاست کو جدا کر دیا جائے گا تو پھر کیا رہ جائے گی؟ چنگیزی. یعنی پھر کیا ہوگا کہ جو علماء ہوں گے وہ کون بن جائیں گے؟ خانقاہی. اور جو اقتدار پہ کون آئے گا؟ چنگیز خان. چنگیز خان کا پتہ ہے نا آپ کو، ہلاکو خان چنگیز خان، جو کہ انسانی کھوپڑیوں کے منار بنایا کرتا تھا. جی ہاں جی ہاں. پھر جو ظالم ہوں گے طاغوت ہوں گے. طاغوت کا معلوم ہے آپ کو مطلب؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، طاغوت یعنی قرآنی اصطلاح ہے. یہ قرآنی اصطلاح ہے. طاغوت اس کو کہتے ہیں کہ طاغوت کا لفظ لکھنا ہے طغیانی سے. طغیانی معلوم ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ طغیانی جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، بارش ہوتی ہے، ایک سیلاب آتا ہے، تو جو نالے ہوتے ہیں اور جو ندیاں ہوتی ہیں، جو دریا ہوتے ہیں، اس کے اندر سیلابی کیفیت ہو جاتی ہے. اور جب وہ سیلابی کیفیت ہوتی ہے، کریلا سے آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پانی اپنی حدود کو توڑتا ہے اور جو کنارے ہوتے ہیں اس کو دریا کے یا نالوں کے کناروں کو توڑ کے وہ دوسروں کی زمینوں میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی بغاوت ہو جاتی ہے ان کے اندر. اس کے اندر بغاوت یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کی زمینوں کے اوپر جا کے جسے کہ تباہی پھیرتے ہیں. اسی سے لفظ طاغوت نکلا. طاغوت کیا کرتا ہے؟ جو اللہ نے حدود جسے کہتے ہیں قائم کی ہیں کہ ان حدود سے باہر نہیں جانا، وہ اپنی حدود کو توڑتے ہیں اور پھر دوسروں کے اوپر جسے کہتے ہیں دوسروں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں دوسروں پر. یعنی جو حکومت ہے، حکومت الہی فریضہ ہے. اب اس الہی فریضے کے اوپر جا کے کوئی قبضہ کر لے اور کہے کہ میں حاکم ہوں تو وہ طاغوت کہلائے گا. ٹھیک ہے، جیسے فرعون تھا نا، حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ طاغی ہو گیا، وہ باغی ہو گیا. طاغی یعنی باغی ہو گئے. اس نے بغاوت کی، اللہ کے قانون سے بغاوت کی ہے اور لوگوں کا اپنے آپ کو کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں لوگوں کا رب ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات بھی جیسے صحیح ہوگی کہ جیسے نبی بھی جو ہے یا امام بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ الٹیمیٹلی اللہ کی ہے، وہ اللہ کا قانون نافذ کرتا ہے. بالکل. جو بھی امام ہوگا، جو بھی الہی رہبر ہوگا، وہ اللہ کا قانون، حکومت اللہ کی ہوگی ہمیشہ. اگر اس کے اوپر کوئی قبضہ کرے، زبردستی قبضہ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ بغاوت کرے گا اللہ. اسی طرح جیسے کہ وہ ندی نالے جو اپنی وہ سیلابی کیفیت ہوتی ہے توڑ کے دوسروں کی زمینوں کو وہ تباہ کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے بار بار، یعنی قرآن کے اسی کے گرد قرآن کو گھوم رہا ہے. طاغوت طاغوت طاغوت. پورا قرآن میں طاغوت جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک مرکزی جسے نقطہ جس کے گرد قرآن گھوم رہا ہے وہ طاغوت ہے، حکومت اسلامی. ہم یعنی جب ایک امام علیہ السلام کے اوپر
جو ہم زیارت نامہ امام کا تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اساست دین، اے دین سیاست کے سیاست مداروں ہمارا سلام۔ سیاست اتنی اہم چیز ہے کیونکہ اگر دین سے سیاست جدا ہو جائے گی تو طاغوت جو ہے نا وہی ظالم حکمران حکومت میں آ جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 60، یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی ساری چیزیں کہ آیت کچھ اس طرح کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضل لهم ضلالا بعیدا، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اس قرآن کی آیت میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 60۔ آپ خود دیکھیے گا کہ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیا آپ نے ایسے دیکھیں کہ جن کا اپنے بارے میں گمان ہے، یعنی حقیقت نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچ یہ رکھا ہے، اپنے بارے میں گمان ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اپنے بارے میں، یعنی رسول اللہ کا دور ہے اور وہ مسلمان ہیں جو رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے سب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اپنے بارے میں گمان ہے، حقیقت سے بہت دوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت یہ بتاتی ہے یریدون، ان کا پکا ارادہ کیا ہے؟ یریدون، ان کا پکا ارادہ، یریدون کے مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ کے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ انہوں نے جب حاکم بنانا ہے تو طاغوت کو اپنا حاکم بنانا ہے، یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ رسول اللہ پہ ایمان ہے، رسول اللہ سے جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس پہ بھی ایمان ہے، ہم بالکل پکے 100% مومن ہیں، لیکن پکا ارادہ کیا ہے کہ جب اپنا حاکم بنائیں گے تو کس کو حاکم بنائیں گے؟ طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں گے، یعنی اللہ کے سرکشوں کو اپنا حاکم بنائیں گے۔ اچھا، جیسا کہ میں سن رہا تھا کہ مطلب پہلے بنی اسرائیل نے بھی یہی کرنا تھا کہ مطلب وہ بھی اپنے انبیاء کی نہیں سنتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ الگ سے قائم ہوئی، کیا یہ بھی ٹھیک بات ہے؟ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے نا، یعنی امام حسین نے اپنے سفر کے دوران، جو سفر کربلا تھا نا، اس کے دوران امام نے یہ اس جو خط لکھا تھا اور اس خط میں امام نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل، جن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ حالانکہ نبی زادے ہیں، اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا لقب ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے، بنی اسرائیلی یعنی سارے کے سارے نبی زادے ہیں یہ۔ لیکن یہ کرتے کیا تھے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ طلوع فجر سے طلوع صبح تک 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے، 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے طلوع فجر سے طلوع صبح تک، یعنی سمجھنا جو فجر کا وقت سے صبح کا وقت ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا وقت میں یہ 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور نہ صرف نبیوں کو قتل کرتے تھے بلکہ آ کے معمول کے مطابق اپنا ناشتہ کرتے تھے، جیسے کچھ کیا ہی نہیں، اور پھر معمول کے مطابق اپنے کاروبار کو چلے جاتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ وہ کیا ہے، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے علماء سو کو جو ہے نا اپنا ارباب بنا لیا تھا۔ یہ نبیوں کی نہیں مانتے تھے، علماء سو کی مانتے تھے۔ جب علماء سو کی مانیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا، نبیوں کے مقابلے میں آ کے وہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ آج جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کہ ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں داعش کے نام سے ہے، IS، دیکھتے ہیں آپ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کے دھماکے کرتے ہیں، بے گناہ عورتوں بچوں کو وہ قتل کرتے ہیں۔ وہ کس کو مان رہے ہیں؟ کسی کو تو مان رہے ہیں، وہ علماء سو کے پیچھے چل رہے ہیں۔ علماء سو کے پیچھے چل کے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں نبی بھی آ جائے گا تو وہ اس کو بھی قتل کر دیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نبیوں کے مزار کو جا کے بم کے دھماکے سے اڑاتے ہیں، تو یہ کیفیت ہو جاتی۔ تو یہاں پر جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ امام اپنی جوانی میں اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ دین اور سیاست جو ہے وہ اس میں جدائی نہیں ہے۔ اگر دین سے سیاست کو جدا کر دیں گے تو وہ سب سے بڑا اسلام، پھر اس میں اسلام میں جان باقی نہیں رہتی۔ اور اس زمانے میں امام جب ابھی 16, 17, 18 سال کی عمر میں ہیں اور ابھی طالب علمی کا زمانہ ہے ان کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جا کے شرکت کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں آیت اللہ حسن مدرس، کیونکہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے تھے، ان سے جو ہے امام خمینی
बहुत मरऊब हैं और उनसे मरऊब भी हैं और उनके असरात भी अपने ऊपर ले रहे हैं और उनके साथ जो है ना, और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि मैं उनके इजलास में शिरकत कर, जहाँ वो जाते थे मैं जाता था। ठीक है, तो यहाँ ये एक बुनियादी नुक्ता है। वो जो समझते हैं कि दीन और सियासत जुदा हैं, वो असल में दुश्मन के लिए जो है ना वो अलहकार बन जाते हैं या दुश्मन के लिए रास्ता हमवार कर रहे होते हैं। तो और बुनियादी वजह क्या है, ख़ुद यानी ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये काम करेंगे, सियासत में आएंगे तो ख़तरा है। अब आप देखिए ना, हमारे सारे इमामों को, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो गैबत में चले गए, उसके अलावा 11 के 11 इमामों को क्यों शहीद किया? क्योंकि वो सियासत में हिस्सा लेते थे। अगर वो सियासत से लाताल्लुक़ हो जाते और खानकाही हो जाते, एक सिर्फ दर्स व तदरीस तक रहते, तो कभी भी ज़ालिम हुकूमतें को ख़तरा महसूस नहीं होता और उनको शहीद नहीं करते। दूसरी आलमी जंग में कामयाब बरतानिया ने 1919 में ईरान में एक नई हुकूमत का ऐलान किया। वो भी वसूक़ुद्दौला की रियासत और बरतानिया की सल्तनत के तहत ऐसी हुकूमत के लाहिया अमल को मंजूर किया गया जिसमें लश्करी और माली उमूर की निगरानी ईरान की हुकूमत के हाथों बरतानिया के मुशीरों के मुताबिक होगी। लेकिन सैयद हसन मुदर्रिस ने इस कानून की मुखालफत में क़याम किया और अहमद शाह काजार पर दबाव डाला और उसे मजबूर किया कि वो अंग्रेज़ों के एक तरफा दबाव को न कबूल करे। इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि मुल्क के शुमाल और जुनूब में लोग उठ खड़े हुए। अज़रबैजान की रहबरी ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर शेख मोहम्मद खयाबानी ने संभाली और शुमाल में सरदार मिर्ज़ा कुचक खान ने, दोनों ने हुकूमत काजार के खिलाफ ऐलान जिहाद किया और नतीजे में वसूक़ुद्दौला इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक ईरानी अखबारी नुमाइंदे ज़ियाउद्दीन तबातबाई को वज़ीर आज़म बना दिया। ये शख्स ईरानी फ़ौज का अफसर रज़ा खां के साथ शरीक हो गया ताकि पाए तख्त को इनकलाबियों के चुंगल से आज़ाद करा लिया जाए। ज़ियाउद्दीन ने तमाम मुखालिफों को गिरफ्तार करके कैद खाने की सलाखों में डाल दिया, खासकर ईरान असम्बली के रूह रवां सैयद हसन मुदर्रिस को भी। 3 महीने बाद ज़ियाउद्दीन अहमद शाह काजार की हुकूमत का तख्ता पलटाने वाले फौज के अफसर रजा खान को अपनी जगह देकर हट गया। रजा खान ने 1926 में खुद को ईरान का बादशाह ऐलान कर दिया और यही पहलवी सल्तनत का आगाज था जो इमाम खुमैनी के दौर में अपने उरूज पे थी। 25 साला जवान तालिब इल्म ने हौजे के तमाम बुजुर्गों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा था, खास तौर से हौजे के सरपरस्त आयतुल्लाह हायरी को भी। नौजवान आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी पहली किताब शरह दुआए सहर सन 1928 में 26 साल की उम्र में तालीफ की। उन्होंने 29 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया। बावजूद इसके कि इमाम की अपनी बीवी के साथ शादी करने में काफी देर लग गई, तकरीबन 9 महीने लग गए, क्योंकि इमाम कोई मशहूर तालिबे इल्म नहीं थे। हमारी वालिदा एक बड़े घर से ताल्लुक रखती थी, इसी वजह से वालिदा की दादी इस रिश्ते की मुखालिफ थी, न कि उनकी वालिदा मुखालिफ थी। और उनके वालिद हामी थे क्योंकि उनके वालिद मुअम्मम थे और कुम में थे, इस वजह से इमाम को भी पहचानते थे। अलबत्ता ज़ाहिरी तौर पर जानते थे कि एक होशियार, मेहनती और मुत्तकी तालिबे इल्म है, इसलिए राजी थे। लेकिन मेरी वालिदा चूंकि कमसिन थी, तकरीबन 15 साल की थी, इसलिए उनके लिए कुम में रहना मुश्किल था। लेकिन एक रात मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा, जबकि तय ये था कि कल इमाम को इनकार कर देना है। वालिदा ने ख्वाब में देखा कि खिड़की से देख रही हैं कि हमारे आइम्मा पैगंबर हजरत अली, हजरत फातिमा सहन के इस तरफ कमरे में तशरीफ फरमा हैं। उन्हें देखकर कहना शुरू करती हैं कि ये सब तो मेरे इमाम हैं, मेरे पैगंबर हैं, मैं इन सब से मोहब्बत करती हूँ। एक औरत जो उनके नजदीक बैठी हुई थी वो कहती है कि तुम इन लोगों से मोहब्बत नहीं करती हो। वालिदा अफसोस के साथ कहती हैं, क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ
किस बिना पर इन्हें नहीं चाहूंगी? उस औरत ने कहा, नहीं, तुम इन्हें नहीं चाहती हो। इसी दौरान अफसोस के साथ वालिदा बेदार हो जाती हैं और दूसरे दिन जब अपनी दादी के सामने ख्वाब बयान करती हैं तो दादी फरमाती हैं कि जरूर ये सैयद बहुत ही नेक सैयद मालूम होता है। इस तरह इमाम खुमैनी के अक्द में आयतुल्लाह काशानी थे और उनके ससुर आयतुल्लाह सकफी ने जब उनको देखा तो कहा कि इस अजूबे को कहाँ से ढूंढ लाए हो। उस मौके पर उन्होंने कहा इमाम को कि अजूबा है, कोई मामूली रूहानी नहीं। काजार की बादशाही को खत्म करने के बाद रजा खान पहलवी नए बादशाह ने यह फैसला किया कि ईरान की काश्तकारी की आधी महसूलात का खुद मालिक हो जाए, लिहाजा कानूनन उनकी सनदों को अपने नाम कर लिया। रजा शाह जवाहरात और जेवरात को जमा करने में मशहूर था। उसने अपनी जायदाद और मिल्कियत की हिफाजत के लिए एक ताकतवर फौज बनाने का अज़्म मुसम्मम किया। रजा शाह तुर्किया के कमाल मुस्तफा आता तुर्क के तजुर्बात की अंधी तकलीद करता था। आता तुर्क ने बेपर्दगी का हुक्म दिया और मस्जिदों को अजायब घर में तब्दील कर दिया, लिहाजा रजा शाह आता तुर्क के तजुर्बात से इस्तेफादा करने के लिए आनकारा पहुंच गया। रजा खां का नजरिया आका तुर्क ही वाला था। उसका नजरिया ये था कि इस्लाम को रस्मियत से हटा दें और सरों से चादरें छीन ली जाएं, और उसका नजरिया ये भी था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को बंद कर दिया जाए। सन 1935 में रजा शाह ने उलमा को अमामा पहनने से मना कर दिया और मजबूर किया कि मगरबी लिबास पहने। सन 1963 में बेपर्दगी का हुक्म नाफिज किया और हुक्म दिया कि हिजरी कमरी साल पर अमल न किया जाए, और इसी तरह हुक्म दिया कि रस्मन रोज आशूरा आज़ादारी बंद कर दी जाए। हुक्म दिया कि नमाज जुमा में खुतबा न दिया जाए और कुरान और दीनी तालीम और शरई मसाइल की तालीम न दी जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक अहम नुक्ता ये है कि आपने देखा जब अभी इमाम खुमैनी अभी जवान ही हैं और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हुकूमत है काजारी हुकूमत। ये काजारी हुकूमत जो है बादशाहत है, कमज़ोर हो चुकी है और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए आधे ईरान के ऊपर बरतानिया का कब्ज़ा है और आधे के ऊपर रशिया का कब्ज़ा है, और वो यहाँ की तेल की दौलत निकाल के जिसे कहते हैं अमीर हो रहे हैं और ईरानी अवाम गरीब हो रही है। और उस ज़माने में जो आयतुल्लाह जो है हसन मुतर्रिस, ऐसा नहीं कि तमाम उलमा उस ज़माने में सियासत और दीन से जुदा थे, लेकिन जो हौज़े के जो ज़्यादातर उस्ताद थे वो ये कहते थे कि दीन और सियासत से जुदाई का वो इजहार करते थे या अमलन जो है ना सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन उस ज़माने में ही जब इमाम अभी जवान हैं, आपने देखा आयतुल्लाह हसन मुतर्रिस भरपूर शिरकत भी कर रहे हैं और बल्कि ना सिर्फ इसके ऊपर जो है वो ईरानी हुकूमत के ऊपर भी एतराज़ कर रहे हैं और लोगों को अंदर भी बेदारी पैदा कर रहे हैं कि अपने मुल्क को ये दो बड़ी जो हैं ताकतें यानी बरतानिया और रशिया, इनसे आज़ादी दिलवाई जाए। ठीक है, तो इसमें जो है ना उस वक्त अच्छा, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बरतानिया और रशिया काबिज़ हो गए थे, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस वक्त फिर जो है ना बरतानिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादा जैसे हाँ, तो फिर बरतानिया ने क्या किया कि अपना नुमाइंदा जो है ना उसके ऊपर, यानी उसका नाम था अपने विसाकुद्दौला, तो वो बाकायदा तौर पे इसको एज आ प्राइम मिनिस्टर हुकूमत के अंदर उसने अपने जिसे कहते हैं रखवाया, और फिर उसके ज़रिए जितने माली अमूर थे यानी ईरान में जितने माली उम्र थे वो बरतानिया के कंट्रोल में आ गए और तेल के कुएँ भी बरतानिया के कंट्रोल में आ गए। इसके ऊपर तो जनाब हसन मुदर्रिस साहब ने, आयतुल्लाह हसन मुदर्रिस ने पूरा बाकायदा तौर के ऊपर एक कैंपेन चलाई और लोगों के कि ये बरतानिया से ये अपने तेल के कुओं को आज़ाद किया जाए। और फिर जब ये हुआ, जब लोगों में थोड़े से जब लोग सड़कों पर आए और फिर ये जो बरतानी हुकूमत का नुमाइंदा था विसाकुद्दौला, इसको रिज़ाइन करना पड़ा। इसके नतीजे में उन्होंने फिर एक और अपना पपेट, एक अखबारी नुमाइंदे को ज़ियाउद्दीन को बिठा दिया और फिर ज़ियाउद्दीन ने ना ये जो हुकूमत थी वो फ़ौज के हवाले करके अपने एक नुमाइंदा जिसका नाम था रज़ा शाह खान जो है ना, तो रज़ा शाह खान जो है ना उसके हवाले करके और वो ख़ुद
فرار ہو گیا۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ ایک ٹرم یوز کی اخباری نمائندہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اخباری نمائندہ یعنی رپورٹر تھا، وہ اخباری رپورٹر تھا، یعنی وہ جو اخباری نمائندے نہیں ہوتے، جو اخباری رپورٹرز ہوتے ہیں، اس کو ایز اے پرائم منسٹر برطانیہ نے ایرانی یعنی پارلیمنٹ میں ایرانی حکومت میں لگا دیا تھا۔ اور اس ضیاء الدین نے پھر کچھ ہی تھوڑے عرصے میں اپنی جتنی پاور تھی وہ کیا ہوا کہ اس کے ذریعے اس نے کیا کیا تھا کہ جو شاہ قاجار تھی اس کی حکومت کو ٹاپل کیا، اور جو وہاں کا جو جنرل تھا، فوجی جنرل، اس کا نام تھا رضا خان، تو رضا خان کو اس نے حکومت دے کے اور خود فرار ہو گیا۔ تو اب جو رضا خان تھا فوجی جنرل، وہ اس نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے اتنا طاقتور بن گیا کہ اس نے آپ کو شہنشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ اب یہاں سے ایک نئی شہنشاہیت وہ جو ہے آغاز شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلوی ڈائنیسٹی، یعنی یہ پہلوی خاندان کا تھا، تو قاجاری حکومت اب ختم ہو گئی، اس سے پہلے صفوی تھی، پھر قاجاری آئی، اب پہلوی حکومت، اور یہ اپنے آپ کو پھر ان سے لنک کیا کہ ہمارا تعلق 2500 سالہ شہنشاہیت سے۔ تو اب پورے ایران کے اوپر قابض کون ہو گیا ہے؟ تو یہ بھی یعنی پپٹی برطانیہ کا رضا خان، لیکن جو ہے نا رضا خان پہلوی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ امام کی عمر اس وقت 25 سال ہے۔